کریم اما بعد تاریخ 12 شنبہ سلو میں جولائی 1975 علامہ پی سید محمد ہاشمی میاں مدذل والی کے نورانی بیانات ہیں۔ کہنا کفش بردار بھی ان کے بدل دیتے فطرت کا
کچھ باطل کے کام آئی، جمیلہ پہلے باطل کی نہ کچھ باطل کے کام آئی، نکل آئے جو میدان میں محمد کی غلام باطل کی نہ کچھ باطل کے کام آئی، نکل آئے جو میدان میں محمد کے غلام اکثر، علم توحید کا دنیا میں اونچائی رہا انور، علم توحید کا دنیا میں اونچائی رہا انور، رہی ہے تیغ باطل کی اگرچہ بے نیام اکثر۔ حضرات گرامی، بحیثیت اسٹیٹ سیکرٹری کے مجھے آج وہ فریضہ دیا گیا ہے، حقیقتاً میں اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتا، کیونکہ کم علمی کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کا تعارف کرا سکوں، لیکن میں اس کو باعث سعادت سمجھتا ہوں اور امید رکھتا ہوں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، فنشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، الحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کیجیے۔ ایک بار اور ہدیہ درود بارگاہ رسالت میں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ ایک بار اور ہدیہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں، یہ ایک ایسا مومن ہے جو مدینہ منورہ میں موجود ہے، ہندوستان کی سرزمین سے مدینہ منورہ میں حاضر ہوا۔ اب اسے قانون نے مجبور کیا ہے کہ وہ کچھ دنوں کے بعد واپس لوٹے۔ اس ماحول میں وہ یہ نعت پاک بارگاہ رسالت میں پیش کر رہا ہے۔ اس بیک گراؤنڈ کو بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ اہل سنت و جماعت کا ایک زبردست ذمہ دار انسان بھی ہے۔ دنیا اسے محدث اعظم ہند کی چھوچھوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عرض کرتا ہے کہ مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں، اپنا جو کچھ تھا یا ہے وہ تو دیے جا رہا ہوں۔ کیا ہے میرا؟ ہندوستان، فیض آباد، یو پی، بہار آپ کا، راول پنڈی، کراچی آپ کا ہے۔ میرا کیا ہے؟ میرا دل، میرا جگر، اس میں تمنائیں، اس کی حسرتیں، میرا دماغ، میرا جسم، میری صلاحیتیں، یہ میری ہیں۔ مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں، بہارے مدینہ لیے جا رہا ہوں۔ میں اس میں کشی کے ہوس پہ تصدق، میں اس میں کشی کے ہوس پہ تصدق، پلاتے ہیں جتنا پیے جا رہا ہوں۔
मदीने की बातें, मदीने के चर्चे, यही काम हरदम किए जा रहा हूं। कौन है जो मदीने से वापसी का तसव्वुर ज़हन में लाए? लेकिन ये हैं जो वापसी की बात करते हैं। हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद मदीने से वापस होने की बात मदीने वाले से करते हैं और वजह बताते हैं कि मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने का कुछ काम करना है सैयद, रसूल के पैगाम को सारे जहान में फैलाना है। मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूं। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल्लिल आलमी हो। शरीके ऐशो राहत सब हैं लेकिन, शरीके ऐशो राहत सब हैं लेकिन, मुसीबत काटने वाले तुम ही हो। वो हर आलम की रहमत हैं, वो हर आलम में रहते हैं, ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो आयत करीमा है जिसकी तलावत से मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया है। इस सिलसिले में बहुत ज्यादा वक्त लेने का कतई इरादा नहीं है, क्योंकि हर वीक में आपके लिए सैटरडे और संडे है, मेरे लिए नहीं। मेरा सैटरडे और संडे दूसरे महीने, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। लेकिन आप हजरात जिस वेदर में तशरीफ लाए हैं यहां, यानी जिस बदले हुए क्लाइमेट में, उसका प्रेशर मुझ पर यह है कि मैं बहरहाल बोलूं, लेकिन इतना नहीं बोलूंगा कि ये मैं बोलता बोलता बोल जाऊं और आप सुनते सुनते सुन हो जाएं, बल्कि बड़े एतदाल और पूरी सलामत रवी और पूरे जामियत को सामने रख करके बोलना है। वक्त कम लगे, बातें ज्यादा महसूस हों, इसीलिए एक ऐसी आयत करीमा की मैंने तलावत की है जिसमें बड़ी उमूमियत है। ये इसमें उमूमियत भी है और रसूल के लिए खुसूसियत भी है। वो ये कि ये रहमत आलम है, मैंने तुम्हें रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा। खुदा फरमा रहा है मैंने भेजा है, एक बात। और क्या बना के भेजा वो भी सुन लो, रहमत बना के भेजा है। कितनों के लिए बना के भेजा ये भी सुन लो, सारे आलम के लिए। तीन बातें एक आयत में बिल्कुल वाज़े हैं। भेजने वाला खुदा है, एक बात बिल्कुल वाज़े, हमने भेजा है। अरसलनाका, मैंने इरसाल किया है, मैंने भेजा है। तो नहीं भेजा है तुम्हें मगर रहमतुल्लिल आलमीन बना के। मंशा यही कि हमने तुम्हें रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा है। तीन बात बिल्कुल क्लियर है, भेजने वाला खुदा है, आने वाले मुस्तफा हैं, रहमत बन करके आ रहे हैं। लेकिन ये रहमत मत समझना कि सिर्फ सिद्दीकीन के लिए रहमत बन के आए, शुहदा और सालिहीन के लिए रहमत बन के आए, अपने मोमिनीन के लिए रहमत बन के आए। मत सोचना सिर्फ ये कि रसूल अकरम, यूं तो आप मक्के मुअज़्ज़मा में पैदा हो रहे हैं, मदीने मुनव्वरा को मरकज़े इस्लाम बना रहे हैं, क्या आप मक्के के लिए रहमत बन के आए हैं? ज़हन में सवाल उभर सकता था, आने वाला मुमकिन है सिर्फ मदीने के लिए रहमत हो, आने वाला सिर्फ रियाद के लिए रहमत हो, आने वाला सिर्फ जिद्दा के लिए रहमत हो, आने वाला सिर्फ मदीने मुनव्वरा के लिए रहमत हो, आने वाला सिर्फ मक्का मुअज़्ज़मा के लिए रहमत हो, मुमकिन है आने वाला जज़ीरतुल अरब का ही के लिए रहमत हो। अरब चोटी कॉन्फ्रेंस करने वालों से पूछो, तुम्हारा ज़हन अरबियत में महदूद जरूर हो गया है, लेकिन जिस रसूल ने तुम्हें मुसलमान बनाया वो सारे आलम के लिए है। हाशमी को यह तस्लीम है कि सीरिया अरब मुल्क है, हाशमी को यह तस्लीम है कि जॉर्डन एक अरब मुल्क है, हाशमी को यह भी तस्लीम है कि इजिप्ट एक अरब मुल्क है, मिस्र भी अरब है, शाम भी अरब है, इराक भी अरब है,
لیکن سوال یہ ہے، یہ عرب اربوں کے لیے تو ہو سکتا ہے اے میرے رسول، لیکن تم ان عربوں میں سے نہیں ہو جو کسی ایک عرب کے لیے بن کے رہ جائے، بلکہ جتنا ایک عربی کو تم پر ناز ہے، ایک پاکستانی کو بھی ناز ہے، ایک ہندوستانی کو بھی ناز ہے، چین کے پنجر ماحول میں رہنے والے کو، واشنگٹن کے کھلے ماحول میں رہنے والے کو، انگلینڈ کے آزاد ماحول میں رہنے والے کو بھی اپنے دل کو مدینہ بنانے کا اتنا ہی اختیار ہے جتنا مدینے میں رہنے والوں کو، جتنا مکے میں رہنے والوں کو، جتنا جدہ میں رہنے والوں کو۔ پتہ چل گیا میرا رسول دیکھنے میں مدینے میں ہے، ورنہ ہر مومن کے سینے میں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ہم نے ساری عالم کے لیے ذرا سا غور کیجئے، اس سارے پر غور کیجئے کہ ہماری زندگی کی ساری نیکیاں قربان ہو جائیں اس ساری رحمت بن کر کے جو آئے ہیں، سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اب سارے میں تو پتہ یہ چل گیا کہ اگر صدیقیوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں تو ابو جہلیوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں، اگر فاروقیوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں تو ابو لہبیوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں۔ میں تو پوچھتا ہوں، عالم میں حضرت آدم بھی ہیں، عالم میں ابلیس بھی ہے، عالم میں حضرت موسیٰ بھی ہیں، عالم میں فرعون بھی ہے، عالم میں حضرت ابراہیم بھی ہیں، عالم میں نمرود بھی ہے، عالم میں حضرت خود رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور ہے، اور پھر کافروں کا ہے، مشرکوں بت پرستوں کا بھی دور ہے۔ عالم میں حسین بھی ہیں، عالم میں یزید بھی، عالم میں امام احمد بن حنبل بھی، تو عالم ہی میں معتزلہ بھی، عالم میں اگر مجدد الف ثانی تو عالم ہی میں اکبر اور اس کا دین جدید، عالم میں ہم ہیں تو وہ بھی ہیں، اور رسول سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے۔ پھر کیسی رحمت کہ کوئی ابو بکر صدیق بنا، کوئی ابو جہل بن رہا ہے، کوئی ابو لہب بن رہا ہے۔ پیارے رحمت کو ذرا غور تو کرو، کیا یہ کم رحمت کی بات ہے؟ یہ سب سے بڑی رحمت تو میرے دوست یہ ہے کہ لوگ جو کچھ انجانے میں کرتے تھے اب جان جان کے کرنے لگے۔ مثلا ایک بات میں نہیں جانتا اور ہو رہا ہے، اور کوئی بتا دے کہ اس کی مسٹری یہ ہے، اس کی حقیقت یہ ہے، تو میرے لیے رحمت بنا۔ فرض کیجئے مجھ کو یہاں سے لنکاسٹر جانا ہے اور میں ڈرائیو کرتا ہوا چلا جا رہا ہوں، کہیں بھی ٹاؤن سٹی سینٹر میں پہنچ کر کے بھول گیا، یا کوئی سمبل یا کوئی سگنل مس ہو گیا، نہیں دیکھ سکا، مس ہو گیا۔ یہاں مس کو فرسٹ پریفرنس ہے، مسٹر ہو گیا کوئی نہیں بولتا کہ راستہ مسٹر ہو گیا، نہیں بولتے راستہ مس ہو گیا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایسا نہ سمجھیے گا کہ میں واقعی کچھ اسی انداز سے بول رہا ہوں۔ عرض یہ کہ آپ کے ذہن سے وہ راستہ صرف نظر جس کو کہتے ہیں صرف نظر ہو گیا۔ اب اس دوران اگر کوئی صاحب آ کر کے آپ کو صحیح ڈائریکشن دے دیں کہ آپ فلاں جگہ بھولے ہیں اور اتنی غلطی ہو گئی ہے، اب اسی جگہ جائیے اور اس طرح سے مڑ جائیے گا، آپ کے لیے وہ رحمت ہے کہ نہیں؟ یقیناً رحمت بنے۔ اب میں پوچھتا ہوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک اندھیرا تھا، اور اندھیرے کا مزاج یہ ہے کہ وہ فیصلے کو بدلواتا رہتا ہے، اور آدمی بڑے یقین کے ساتھ فیصلہ بدلتا ہے۔ مثلا اندھیرے میں ایک آدمی جا رہا ہے، یہیں سے ہال سے آپ نکلے اور بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، جس کا تصور انگلینڈ میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی انڈین یا پاکستانی اپنے دیہات کو ذہن میں رکھ لے تو اندھیرے کا تصور بڑی آسانی سے کر لے گا کہ کیسا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوا کرتا ہے۔ چلا وہ راستے میں چلتے چلتے اس کے پیر کے نیچے موٹی سی رسی آ گئی، اور وہ چیخ پڑا جنگل سمجھتے ہوئے، ارے سانپ! اور اتنا مینٹل شاک پہنچا اس کو، اتنا مینٹل ٹارچر ہوا کہ وہ گویا کسی حد تک بے ہوش سینسلیس بھی نظر آنے لگا۔ ایک صاحب ہیلپ کے لیے پہنچے، کیا بات ہے؟ تو اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا سانپ۔ اس نے جو غور کیا تو دیکھا رسی۔ ارے نادان، یہ رسی ہے، تم کو کیسے معلوم؟ اس نے ٹارچ جلایا، یہ بیٹری ہوتی ہے نا، ٹارچ جلا کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ تو رسی ہے۔ اس کے بعد اس نے آنکھ کھولی، خود جب دیکھا ٹارچ کی روشنی میں، بولا کریکٹ، اوہ مس انڈرسٹینڈنگ۔ اب وہ پھر آگے بڑھا، ہوش آ گیا، اس نے اپنے ہوش و حواس کو جمع کیا، جمع کر کے آگے بڑھا۔ 10-20 قدم گیا ہوگا کہ پیر کے نیچے سانپ آ گیا، تو کیا کہتا ہے؟ تیری رسی کی۔ اس کا تو کیس ہوئی ہے نا کہ رسی پھر آ گئی ہوگی، اور ایکچولی سانپ تھا۔ اور اتفاق یہ کہ وہ جوتا جو آج کل یہاں برٹش میں بنتا ہے، خدا نہ کرے کسی کے سر تک پہنچے،
فٹ کے آدمی کو تھوڑا بلند کر دے. وہ پڑ گیا جب اس کے سر پر تو وہ ختم ہو گیا سانپ. بہرحال صبح ہوئی, بریک فاسٹ کے بعد وہ پھر باہر آیا. اب پھر اسی راستے سے لوٹا تو کیا دیکھتا ہے؟ مرا ہوا سانپ, آگے پڑی ہوئی رسی. کہا یہ سانپ, یہ رسی؟ بولے ہاں دیکھو یار الٹا ہو گیا. رات میں نے جس کو سانپ سمجھا تھا وہ اصل میں رسی, اور جس کو رسی سمجھا وہ اصل میں سانپ. تو یہ غلطی کیوں ہوئی؟ آپ اپنی پریزنس آف مائنڈ کو کام میں لاتے ہوئے جواب دیجئے. یہ غلطی کیوں ہوئی؟ یہ غلطی اس لیے تھی کہ اندھیرا تھا. اندھیرے نے سمجھنے نہیں دیا کہ اس میں سانپ کون ہے, رسی کون. ذہن جدھر چلا گیا وہی اس نے مان لیا. لیکن جب سورج نکلا, جب روشنی پھیلی, تو وہی لوٹنے والا جس کو رسی کہہ رہا تھا وہ سانپ نکلا. جسے سانپ کہہ رہا تھا وہ رسی تھی. لیکن جب یہی لوٹنے والا دوسرے دن لوٹتا ہے تو سانپ ہی کو سانپ کہتا ہے, رسی کو رسی ہی کہتا ہے. اب وہ غلطی نہیں ہو رہی ہے. سورج کی روشنی میں کیا تم سانپ کو رسی کہو گے؟ دن کے اجالے میں کیا تم رسی کو سانپ کہو گے؟ اندھیرے میں تو یہ غلطی کر سکتے ہو کہ سانپ کو رسی سمجھ بیٹھو. اندھیرے میں یہ غلطی کر سکتے ہو کہ رسی کو سانپ سمجھ بیٹھو. لیکن اجالے میں یہ تم سے غلطی نہ ہوگی کہ سانپ کو رسی اور رسی کو سانپ کہہ بیٹھو. کیوں؟ جب تک تم پر رحمت کا نور سایہ فگن نہیں تھا, اندھیرے میں بھٹک رہے تھے, کبھی رسی کو سانپ, کبھی سانپ کو رسی. لیکن جب رحمت کے سائے میں آ گئے, نور نے نوازنا شروع کیا, سورج نے نکل کے کرنیں بکھیرنا شروع کر دیا, اور اجالے نے تم کو اپنے دامن میں گھیر لیا. اس وقت اجالے کے ماحول میں رہ کر کے جو سانپ ہے وہ تمہیں سانپ معلوم ہوتا ہے, جو رسی ہے وہ تمہیں رسی معلوم ہوتا ہے. گویا صحیح غلط اب ملایا نہیں جا سکتا. صحیح غلط ملانے کے لیے اندھیرا چاہیے, اور صحیح غلط کو الگ کرنے کے لیے اجالا چاہیے. حق و باطل کو خلط ملط کرنے کے لیے اندھیرا چاہیے, حق و باطل کو الگ کرنے کے لیے اجالا چاہیے. آدمیت و ابلیسیت کو ملانے کے لیے اندھیرا چاہیے, دونوں کو الگ کرنے کے لیے اجالا چاہیے. فرعونیت و موسویت کو ملانے کے لیے اندھیرا چاہیے, دونوں کو الگ کرنے کے لیے اجالا چاہیے. حسینیت اور یزیدیت کو ملانے کے لیے اندھیرا چاہیے, الگ کرنے کے لیے تمہیں اجالا چاہیے. اسی طریقے سے توحید اور سنیت کو ملانے کے لیے اندھیرا چاہیے, لیکن انہیں الگ کرنے کے لیے روشنی چاہیے. میاں روشنی ایک ہی ہے, نام بدلتا چلا گیا. کبھی اس روشنی کا نام آدم رکھا, کبھی اس روشنی کا نام موسیٰ رکھا, کبھی اس روشنی کا نام ابراہیم رکھا, کبھی اس روشنی کا نام عیسیٰ رکھا, کبھی اس روشنی کا نام سید کائنات کے روپ میں آئے. یہ روشنی کبھی صدیق کہلائی, یہی روشنی کبھی فاروق کہلائی, یہی روشنی کبھی ذوالنورین کہلائی, یہی روشنی کبھی علی خیبر شکن کہلائی, یہی روشنی کبھی حسین کہلائی, یہی روشنی کبھی امام احمد بن حنبل کہلائی, یہی روشنی کبھی امام رازی اور امام غزالی کہلائی, یہی روشنی کبھی مجدد الافسانی کہلائی, اور آج یہی روشنی امام احمد رضا بریلوی کہا جا رہا ہے. روشنیوں کا نام ضرور بدلتا گیا لیکن مقصد نہیں بدلا. یہ سب رحمت ہے, اسی رحمت کی جس کی رحمت میں آج ہم سب رہ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اے میرے رسول, جب تک آپ نہیں دنیا میں آئے تھے لوگ اندھیرے میں تھے, سانپ کو رسی سمجھتے تھے. کوئی رسی کو سانپ سمجھ رہا ہے, کوئی کالے کو سفید سمجھ رہا ہے, کوئی سفید کو کالا سمجھ رہا ہے, کوئی لال کو ہرا کہہ رہا ہے, کوئی ہرے کو لال کہہ رہا ہے. یہ رنگوں کا اختلاف چل رہا ہے. لوگوں میں تجسس ہے, لوگوں میں تحقیق کا جذبہ ہے, لیکن ان کے پاس سورس آف نالج نہیں ہے. اندھیرے میں کون بہترین سے بہترین کتاب ہو, بلکہ سب سے بہترین کتاب تو قرآن مجید ہے. اگر کسی کے ہاتھ میں قرآن ہو لیکن وہ اندھیرے میں ہو تو نہیں پڑھ سکتا اس قرآن کو, نہیں فیض حاصل کر سکتا قرآن سے. لہذا ضروری تھی کہ یہ قرآن کو جب بھیجا جا رہا ہے, ایک اندھیری دنیا میں بھیجا جا رہا ہے, ایک اندھیر کی دنیا میں بھیجا جا رہا ہے, ایک ورڈ آف ڈارکنیس میں بھیجا جا رہا ہے, ایک ایسی دنیا میں بھیجا جا رہا ہے جہاں ظلمتیں ہیں, ایک ایسی دنیا میں قرآن کو بھیجا جا رہا ہے جہاں اندھیرا ہے, ایک ایسی دنیا میں بھیجا جا رہا ہے جہاں لات و منات پوجے جا رہے ہیں, جہاں عزا و حبل کی پرستش ہو رہی ہے. قرآن ایک ایسی دنیا میں آ رہا ہے جہاں پر انسانوں کو پوجا جا رہا ہے, جہاں گائے بچڑوں کو پوجا جا رہا ہے, جہاں ساگر کی لہروں کو پوجا جا رہا
ہے, جہاں درختوں کی جڑوں کو پوجا جا رہا ہے. ایک انسان جس سے ڈر گیا پوجنے لگا, ایک انسان جس سے فائدہ محسوس کرتا ہے پوجنے لگا. گائے کے دودھ کو پینے والے گائے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے. شیر سے ڈرنے والی دنیا شیر کی پوجا میں ملوث ہو گئی. ناگ اور سانپوں سے ڈرنے والا انسان سانپوں کی پرستش میں لگ گیا. ایسے اندھیری دنیا میں قرآن آ رہا ہے. اے قرآن, اگر تو تنہا اس اندھیرے میں آیا ہوتا تو تجھے کون پڑھتا؟ اسی لیے تو رسول اللہ کا نور بھی ساتھ میں بھیجا گیا. اس نور میں قرآن پڑھا جائے. جیسے کہ ٹیکسٹ بک کو پڑھنے کے لیے رات میں تمہیں الیکٹریسٹی کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے, بلب چاہیے, یا تم کو چراغ چاہیے, یا تم کو شمع چاہیے, اور دن کی روشنی میں سورج چاہیے. ہر کتاب کو پڑھنے کے لیے روشنی چاہیے. اسی لیے تو جہاں کی یہ بات کہی گئی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, ہم نے کتاب مبین بھیجا ہے تو اس کے ساتھ نور بھی بھیجا ہے. قد جاءکم من اللہ نور, اللہ کی جانب سے وہ نور آ گیا. یہی نور آیا تو نور جب آتا ہے میاں تو اس میں سب پڑھتے ہیں. اور اب یہ بات اور ہے کہ پڑھتے تو سب ہیں, مانتے کچھ ہیں. پڑھتے سب ہیں, مانتے کچھ ہیں, مگر نور سب کے لیے رحمت ہے کہ پڑھنے کی پوزیشن میں تو آ گئے. پڑھنے کی پوزیشن میں تو آ گئے, ایڈمیشن تو ہو گیا. میرے رسول کی امت میں پوری دنیا, سنیے, میرے رسول کی امت میں ساری دنیا ہے. مومنین اور کفار یہ دونوں رسول کی امت ہیں, مگر فرق ہے, کفار و مشرکین امت دعوت ہیں. یہ ایسی امت ہے جنہیں ہم دعوت دیں گے, رسول کی طرف بلائیں گے. اور جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا یہ امت اجابت ہیں, جنہوں نے گویا قبول کر لیا رسول کی غلامی اور وفاداری کو, ان سے سپیریئر تو ہو گئے. تو میرا رسول اس لیے ساری عالم کے لیے رحمت کہ وہ صرف ایک خطے کے لیے رسول نہیں, وہ کسی ایک قوم کے لیے رسول نہیں, وہ کسی ایک رنگ کے لیے رسول نہیں, وہ صرف کالوں کے رسول ہیں نہیں, وہ صرف گوروں کے رسول ہیں نہیں, وہ صرف سانولوں کے رسول ہیں نہیں, وہ گرین اور یلو کے رسول ہیں نہیں, وہ حجازیوں کے رسول ہیں نہیں, وہ صرف مصریوں کے رسول ہیں نہیں. میں تو صاف کہتا ہوں کہ وہ صرف مومنوں کے بھی رسول نہیں, ساری کائنات کے لیے رسول بن کے آئے. اب کوئی مانتا ہے تو اپنے جی سے, نہیں مانتا تو اپنے جی سے, وہ تو سب کے ہیں. خدا رازق سب کا ہے, چاہے کوئی اسے مانے چاہے نہ مانے. خدا کھلاتا پلاتا سب کو ہے, چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. خدا اس بات کا محتاج نہیں کہ لوگ اس کو مانیں, لوگ اس بات کے محتاج ہیں کہ وہ خدا کو مانیں. تو یہ تو ہماری بے وقوفی ہے کہ کھاتے اس کا ہے, گاتے کسی اور کا ہے. یہ ہماری نادانی ہے کہ جو ہمارے لیے رحمت بن کر کے آیا ہم اس کے لیے زحمت بنے ہوئے. جو ہماری نادانیاں اور ہیں, اس کی کرم فرمائیاں اور ہیں. دیکھیے تو صحیح, مجھے جرأت دیجیے یہ بات کہنے کی, حوصلہ بڑھائیے تاکہ میں بڑھ کر کے بول دوں کہ میرا رسول واقعی عام, اس کی رسالت عامہ ہے. میرے رسول کی رسالت عامہ ہے. کسی ایک کلاس کے وہ رسول نہیں ہے, کسی ایک کیٹیگری کے, کسی ایک ورگ کے, کسی ایک قوم کے وہ صرف رسول نہیں ہے, بلکہ وہ کسی ایک ملک اور ایک رنگ و نسل کے بھی رسول نہیں ہے. وہ سارے انسانوں کے رسول ہیں, وہ سارے مومنوں کے رسول ہیں. اور اوپر چلیے, وہ سارے ولیوں کے رسول ہیں. وہ غوث الاعظم کے بھی رسول ہیں کہ نہیں, وہ امام اعظم کے بھی رسول ہیں, وہ شہید اعظم حسین ابن علی کے بھی رسول ہیں. بلکہ مجھے ضرورت ہے کہ وہ فاروق اعظم کے بھی رسول, وہ سارے صحابہ کے رسول, ساری صحابیات کے رسول, ازواج مطہرات کے رسول, اہل بیت اطہار کے رسول, تمام اصحاب کبار کے وہ رسول. میرا رسول نہ صرف یہ کہ وہ سارے اولیاء کاملین اور شہداء صالحین کا رسول ہے, بلکہ میرا رسول سارے نبیوں کا بھی رسول ہے. مجھے میرا یقین ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ میرا رسول سارے نبیوں کا بھی رسول ہے, سارے رسولوں کا بھی رسول ہے, بلکہ خدا کا بھی رسول ہے. میرا رسول تو سب کا رسول ہے. آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے, ہمارے رسول ہیں کہ نہیں ہیں, اور وہ خدا کے رسول ہیں کہ نہیں. لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول. تو وہ رب کے رسول، سب کے رسول، ہم سب کے رسول، کیونکہ رب کے رسول. اب جو رب کا دشمن ہم سب کا دشمن، تو ان کی رسالت عامہ. اب ایسے رسول کو رحمت للعالمین وہی نہیں کہے گا جو مومنین میں نہیں ہے. ورنہ سوچئے کہ قرآن پاک نے ببانگ دوہل اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. ایک چیز میں سوچتا ہوں تھوڑا سا لٹریری وے میں، آپ اس پر دھیان دیں، یہ رحمت کیوں کہا؟ کوئی وجہ ہے؟ میں نے انہیں رحیم بنایا، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، صحیح ہے، رؤوف بنایا ہے، رحیم بنایا ہے. یہاں بھی رحیم کہہ دیا جاتا کوئی حرج تھا؟ یہ رحمت بن کے جا رہے ہیں، رحیم بن کے جا رہے ہیں، ایسا نہیں کہا. للعالمین، وہاں تو مومنین کے ساتھ معاملہ ہے نا، تو ٹھیک. یہاں عالمین کے ساتھ، کیا یہ عالمین کے لیے رحمت ہے؟ رحیم ہے ایسا نہیں، قرآن میں رحمت ہے. ہاشمی سوچنے لگا یار دیکھو، رحمت صفت ہے اور رحیم صفت والا، علم صفت ہے، علم والا موصوف ہے، علم والے میں علم، آرٹسٹ میں آرٹ، پوئٹ میں پوئم، پوئٹری یا پوئٹک فیلنگز، رائٹر میں رائٹنگ، آتھر میں بکس. یہ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ آپ عالم ہیں، پتہ چل گیا کہ علم رکھتے، لیکن عالم سے علم کو ہٹایا جا سکتا ہے، انالیسس کیا جا سکتا ہے. ہم کوشش کر کے ایک عالم کا علم لے سکتے ہیں اس طرح سے کہ اس کو جہالت میں 10 سال لگ دیا، سب بھول بھال گیا، علم اس کا گھٹ گیا. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. جب پریکٹس ہی نہیں رہی تو بات جاتی رہی، وہ جلا، وہ چمک ختم ہوتی رہی. الگ کیا جا سکتا ہے، عالم سے علم نکالا جا سکتا ہے، پھول سے مہک نکالی جا سکتی ہے. گلاب کا پھول ہے، چاہے کتنے ہی وہ لکھنؤ کا خوبصورت باغ جو شاہان اودھ نے اپنے نخرے والے ہاتھوں سے لگایا ہے، اگر اس کا بھی کوئی مہکتا شاداب پھول لایا جائے تو اس کی مہک پھول سے نکالی جا سکتی. یہ بلب جل رہے ہیں، یہ راڈ جل رہے ہیں، یہ روشن ہے، اور جو نکل رہی ہے وہ روشنی ہے. روشنی اور ہے، روشن اور ہے. روشنی سے کوئی روشن ہوتا ہے. اس روشن سے روشنی لی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل لی جا سکتی. معلوم ہوا صفت والے سے صفت لی جا سکتی ہے، لیکن صفت سے صفت لی نہیں جا سکتی. پھول سے مہک لے سکتے ہو، مہک سے مہک نہیں نکال سکتے. عالم سے علم لے سکتے ہو، علم سے علم کو نہیں نکال سکتے. میٹھے سے مٹھائی نکالی جا سکتی ہے، کسی میٹھے پھل سے مٹھاس ہم نکال سکتے ہیں، مگر مٹھاس سے مٹھاس نہیں نکال سکتے. کوئی کھٹی چیز ہے تو اس سے اس کا کھٹا پن تو ہم نکال سکتے ہیں، لیکن کھٹے پن سے کھٹا پن نہیں نکال سکتے. کوئی روشن چیز ہے، اس سے ہم اس کی روشنی نکال سکتے ہیں، لیکن روشنی سے روشنی نکال نہیں سکتے. بات بیٹھ رہی ہے نا دماغ میں؟ تو ایک رحیم ممکن ہے کہ حالت غضب میں بھی آ جائے. خدا رحیم ہے، قہار بھی ہے. خدا رحمان ہے، جبار بھی ہے. تو ایک رحیم غصے میں تو آ سکتا ہے، اس کا جذبہ رحمت پر جذبہ غضب بھاری ہو جائے، جذبہ غضب غالب آ جائے، تو ایک رحیم غصے کی حالت میں آ سکتا ہے. ایک رحیم پر دوسری کیفیت طاری ہو سکتی ہے، کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ ایک عالم کا علم دب سکتا ہے اور اس کے منہ سے اول فول نکل سکتا ہے، جیسا کہ بہت سے
انہیں کیا ملا کہہ کر کے انہوں نے ان کا تعارف کرایا، تو اس وقت ان کا وہ ظاہری علم بھی دب جاتا ہے اور متانت و سنجیدگی کا دامن وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں. لیکن ایک عالم علم کا دامن چھوڑ دے یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن علم کا دامن چھوڑے ناممکن ہے. مہک سے الگ ہو جائے ناممکن ہے، روشنی سے الگ ہو جائے ناممکن ہے، فضل سے الگ ہو جائے ناممکن ہے، علم سے الگ ہو جائے ناممکن ہے. رحیم سے رحمت دور ہو سکتی ہے لیکن رحمت سے رحمت کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اے میرے رسول، میں نے تمہیں رحیم نہیں بنا کر کے عالمین کے لیے بھیجا ہے جو کبھی غضب کی لکیریں ابھرے، جو کبھی قہر کی بات تم کر سکو. میں تو تمہیں رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں، رحمت سے رحمت کو جدا ہی نہیں کیا جا سکتا. تو میں نے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اب عالمین کے لیے تم رحمت ہو، کوئی کنکر مارے یا پتھر مارے ان کے لیے رحمت ہو، کوئی گالی دے یا بےہودگی کرے ان کے لیے رحمت ہو، کوئی مکے میں نہ رہنے دے تو رحمت ہو، فاتحانہ طور پر جاؤ تو رحمت ہو، کافروں کو گرفتار کر لو تو رحمت ہو، مکہ فتح کر لو تو رحمت ہو، یہاں بھی ہو تو رحمت ہو اور وہاں بھی ہو تو رحمت ہو. اس لیے کہ جو بے انصافیاں کافروں نے کی ہیں اس دنیا میں، اس کے لیے کیفر کردار کو پہنچانے کے لیے جہنم میں جب یہ جائیں گے تو یہ بھی آپ کی رحمت ہے کہ ظالم کو ظلم کی سزا مل رہی ہے، کافر کو کفر کی سزا مل رہی ہے. اور اگر کسی کافر کو کفر کی، ظالم کو ظلم کی سزا نہ ملے تو ایسی عدالت کو لوگ بے انصاف عدالت کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں گورنمنٹ کا سورس چلتا ہے. جو عدالتوں یعنی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں فیصلے بدل جایا کرتے ہیں، مگر میرے رسول کی عدالت ایسی عدالت ہے جو عالم کو علم کا، زاہد کو زہد کا اور ظالم کو ظلم کا برابر اجر مطابق انصاف وہاں ملے گا. میرے اللہ کا یہ کی دو صفت ہے، کسی کو سزا دے تو یہ اس کا عدل ہے. ہم گنہگاروں کو، ہم سارے گنہگاروں کا یقین اور یقیدہ ہے کہ اللہ اگر ہمیں سزا دیتا ہے ہمارے گناہوں کے بدلے میں تو یہ اس کا عدل ہے، بے شک اس کا عدل ہے. ہم اس لائق ہیں کہ وہ عدل فرمائے. لیکن اگر کالی کملی کا کونا ہم نے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس نے ہمیں چھوڑ دیا تو یہ اس کا فضل ہے. خدا عدل والا بھی ہے، فضل والا بھی ہے، عدل بھی کرے گا، فضل بھی فرمائے گا. تو میرا رسول ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے. ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ تصور نہ آنے پائے کہ رحمت کو رحمت سے جدا کیا جا سکتا ہو، انالیسس نہیں کیا جا سکتا. ہاشمی رحیم ہو سکتا ہے میری رحمت کسی وقت جذبہ رحمت دب جائے. میں عالم ہوں، کسی وقت میرا علم کا زور کم ہو جائے، لیکن اگر میں علم ہو جاؤں تو مجھے کوئی جاہل نہیں بنا سکتا. اگر میں رحمت بن جاؤں تو مجھے کوئی قاہر نہیں بنا سکتا، قہر کرنے والا نہیں بنا سکتا. اسی لیے پروردگار عالم نے ایک ایسی بات بھی کہہ دی رسول کی ذات کے سلسلے میں کہ رسول کی رسالت عامہ اور رحمت عامہ کا بھی اندازہ ہو گیا اور رسول کا نیچر بھی معلوم ہو گیا کہ معاف کرنا انہیں کتنا پسند ہے، جھولی میں بھر لینا گنہگاروں کو کتنا پسند ہے، کملی میں چھپا لینے کا کیسا مزاج ہے. لیکن یاد رکھو یہ رحمت صرف ایسا نہیں ہے کہ چند لوگوں کے ساتھ ہو، للعالمین. اور عالم کا دائرہ میں کیسے سمجھاؤں؟ سرکل آف نیچر ایک بہت واضح آیت آپ کے سامنے لاتا ہوں جو آپ بار بار پڑھتے ہیں. دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، وہاں بھی عالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو سارے جگ کا پالن ہار ہے. رب ہے، پروردگار ہے. کس کا پروردگار ہے؟ عالمین کا. تو وہاں عالمین ہے اور یہاں بھی عالمین ہی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ رحمت للعالمین ہیں اور ان کا خدا رب العالمین ہے. اب تم عالمین سمجھنا چاہتے ہو تو میں تم سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ میرا رب کہاں کہاں ہے؟ میرے رب کی ربوبیت کہاں کہاں ہے؟ میرے رب کی ربوبیت کہاں ہے؟ وہ رب العالمین ہے، سارے عالم کے لیے اس کی ربوبیت ہے، وہ سارے عالم کی پرورش کرتا ہے. تو آپ کہیں گے ہاشمی میاں کہاں، کیا دماغ چل پڑا ہے آپ رب کی ربوبیت کا دائرہ؟ اجی چھوڑیے، سمندر کی سطحوں میں تو وہ پرورش کرے،
پہاڑوں کی کھو میں رہنے والے جانوروں کیڑوں کی وہ پرورش کرے، بلکہ دو پتھروں کے درمیان اندر دبے ہوئے کیڑے کی وہ پرورش کرے. اور پھر صاحب انگلستان پریشان ہو جائے، ہندوستان اور چائنا کی آبادی طوفان کی طرح بڑھنے لگے، وہ وہاں کی مقامی حکومتیں عاجز ہو جائیں، مگر ذرا غور کیجئے، انکار کرنے کا حق نہیں. اس تھیوری کا پریکٹیکل کیا ہے؟ یہ تو تھیوری ہے نا کہ جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے، اس کی رحمت ہے، یہ قرآن کی تھیوری ہے. اس تھیوری کا پریکٹیکل میں اتنی آسانی سے بتا دوں کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. جی دیکھیے، بلب جو جل رہے ہیں یا آپ جلاتے ہیں، کبھی ریڈ کبھی گرین، یہ مختلف جب ڈیکوریٹ کرتے ہیں آپ کسی چیز کو، تو مان لیجئے آپ نے ایک ہرے رنگ کا بلب جلا دیا، تو الیکٹریسٹی کے بارے میں تو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ کلر لیس ہے، اس کا اپنا کوئی رنگ نہیں. الیکٹرک کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے. پھر یہ رنگ جو آپ دیکھتے ہیں باہر، یہ کس کا رنگ ہے پیاری؟ یہ الیکٹریسٹی کا رنگ نہیں ہے، یہ بجلی کا رنگ نہیں ہے، بلکہ یہ بلبوں کا رنگ ہے، جس رنگ میں رنگ کر کے بجلی باہر ظاہر ہوتی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں، ایک ہے روشنی اور ایک ہے رنگ، ایک ہے بجلی کی روشنی، ایک ہے بلب کا رنگ. اب اس کے نیچے آپ کھڑے ہو جائیں تو جب ہرے بلب کے نیچے کھڑے ہوں گے تو آپ ہرے ہرے، اور جب لال رنگ کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے تو لالی لالی آپ کے سفید کپڑے پر نظر آئے گی. اور اگر کہیں آپ بلو بلب کے نیچے کھڑے ہو جائیں تو بس نیلا نیلا پن آپ کے اوپر ظاہر ہوگا. اور جتنی دور تک روشنی ہے اتنی دور تک رنگ بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ رنگ رہ جائے روشنی بڑھے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ روشنی بڑھے رنگ رہ جائے، اور ایسا بھی نہیں کہ رنگ بڑھ جائے اور روشنی نہ بڑھے. جب تم بلب جلاؤ گے تو اگر بلب گرین ہے تو پورا کمرہ گرین ہو جائے گا، اس لیے کہ روشنی کے ساتھ رنگ، رنگ کے ساتھ روشنی ایک ساتھ. تو جہاں جہاں روشنی جا رہی ہے وہاں وہاں اس بلب کا رنگ بھی جا رہا ہے. جہاں جہاں بجلی کی روشنی پہنچ رہی ہے وہاں وہاں بلب کا رنگ پہنچ رہا ہے. الٹ کے بھی کہہ سکتے ہو، جہاں جہاں بجلی بلب کا رنگ جا رہا ہے وہاں وہاں روشنی بھی جا رہی ہے. یہ دونوں الگ نہیں ہے، جدا نہیں. ایسے تو دونوں جدا، بلب اور ہے بجلی اور ہے، لیکن جب فیض کے لیے آگے بڑھے تو دونوں، ایک کا رنگ دوسرے کا ڈھنگ مساوی طور پر بڑھتا چلا گیا. اسی طریقے سے بلا تمثیل خدا کی ذات اور ہے، مصطفیٰ کی ذات اور ہے، لیکن جب بندوں پر فیض رسانی کی منزل کی بات آئی تو جہاں جہاں خدا کی ربوبیت ہمیں نظر آ رہی ہے مصطفیٰ کی رحمت بھی وہاں نظر آ رہی ہے. گویا روشنی کے ساتھ رنگ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اب ایک زندگی کے ایک اہم موڑ میں آپ سے آپ کا مینٹل سائیکولوجیکل ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں. آپ نے میری تقریریں بہت سنی ہیں، اب آپ اپنے ذہن کو حاضر کر کے ایک سوال کا جواب دیجیے. دنیا میں آپ سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہے؟ اتنا اہم نہ سمجھیے گا اس سوال کو کہ بہت زیادہ آپ سوچنے لگیں. بہت ہی سمپل ورڈ ہے، ماں. اگر میں یہ جواب دے دوں تو آپ میں سے کوئی نہیں ہاتھ اٹھائے گا کہ نہیں، پوائنٹ آف آبجیکشن سر، ایسا کوئی نہیں بولے گا. ماں سے زیادہ میں ان ماؤں کی بات نہیں کرتا جنہیں یہی نہیں پتا ہے کہ میرے بچے کتنے ہیں. یقیناً میں ایسے ہی ماحول میں تقریر آج کر رہا ہوں جہاں ماؤں کو اپنے بیٹوں کی گنتی نہیں معلوم، لیکن یہ کریکٹر کی بے غیرتی کی انتہا صرف اس لیے ہے کہ افسوس انہوں نے جس مذہب کے ماننے والوں میں آنکھیں کھولی وہاں تو پہلا پیغام یہ دیا گیا کہ بندوں کے سارے گناہوں کے بدلے میں جسس کرائسٹ کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا. اب کسی گناہ کا گناہ خدا کے ہاں نہیں ہے. اس فری ماحول میں جو بھی پرورش پائے گا یقیناً وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا، اور جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو اسے راستے پر لگایا نہیں جا سکتا. وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کرائسٹ کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا بزوں میں خود ان کی تھیوری میں تو وہ کفارہ ہیں، دنیا بھر کے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور جب کفارہ ادا ہو جاتا ہے تو آدمی گنہگار نہیں رہتا، لہذا گناہ کیے جاؤ، گنہگار نہیں رہو گے.
ہاں فارملٹی پوری کرنے کے لیے ایک بار چرچ میں چلا جانا, اپنے گناہوں کو ایڈمٹ کر لینا اور اوپن ورڈس میں, تاکہ بے حیائی مزید بڑھتی جائے کہ جب تم مذہبی رہنماؤں کے سامنے اپنے ننگے گناہوں کا اقرار کرنے لگو گے تو یقیناً پبلک میں تو اور آسانی سے بیان کرنے لگو گے. اگر تم اپنے گھر کی گندگی کو مجھ سے بیان کرنے میں نہیں شرمائے تو میں کیا امید رکھوں کہ ٹیکسی ڈرائیور سے بتانے میں آپ شرمائیں گے یا کسی فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے کو بتانے میں آپ شرمائیں گے. لہٰذا ان کے فادرز آف چرچز نے بھی انہیں مزید بے حیا بنانے کے لیے گناہوں کو ہر سنڈے کو ایڈمٹ کرانے والی تحریک چلائی. ایسے ماحول میں اگر انہیں اپنے بچوں کا عدد نہ معلوم ہو تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. ضرورت ہے یہاں چند ایسے ذی علم علماء کرام کی جو انگریزی پر بھرپور عبور رکھیں اور انہیں دعوت اسلام دیں. مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی پیاسی روحانیت, ان کا توقتا ہوا ضمیر, ان کا بے سکون دل و دماغ جہاں چین نہیں انہیں ہے, جب اسلام کے شامیانے کے نیچے آئیں گے تو بے قرار ہوں گے, قرار پائیں گے, بے سکون ہوں گے تو سکون پائیں گے, بے چین ہوں گے تو چین پائیں گے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج دنیا کے تمام مہذب ملکوں کے اندر جہاں انسانی تہذیب پورے شباب پر ہے, بر صغیر ہند و پاک و بنگلہ دیش ہی کا معاملہ نہیں ہے. ایران میں چل کے دیکھیے ماں کا ایک مقام ہے, عرب ممالک میں چل کے دیکھیے ماں کی ایک پوزیشن ہے. بے شک ماں کی ممتا پر تو بڑی بڑی کہانیاں ہند و پاک میں لکھی گئی ہیں. ماں کی ممتا کو اجاگر کرنے کے لیے بلکہ ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پر یہ ایشیا میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں. عام طور سے کہا جاتا ہے میاں بیوی تو بدلی جا سکتی ہے, آج یہ ہے کل وہ ہو گئی, لیکن ماں کو بدلا بھی نہیں جا سکتا. اور اس کی ایثار و قربانی کے گیت گائے جاتے ہیں. ماں سے زیادہ پیار کرنے والا دنیا کی صفحہ ہستی پر نہیں ملتا. اگر میں آپ سے پوچھ لوں کون سب سے زیادہ پیار کرتا ہے, آپ کہیں گے ماں. بے شک نہ صرف ماں کی ممتا بلکہ باپ کا پیار, باپ کی محبت اور شفقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. کچھ بھائی ایسے ہیں جن کی برادرانہ محبت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. کچھ دوست بھی ایسے ہیں, کچھ تو ایسے ہی نہیں ہیں, لاکھوں میں ایک صحیح. ایسے بھی یار ہیں جن کی یاری پہ ناز, جن کی دوستی پہ غرور اور حمد الہی بجا لاتے ہیں لوگ. خدا بندہ تو نے مجھے بہترین دوست دیا, محبت کرنے والا, قربانی پیش کرنے والا. اب یہی میں سوال کرنا چاہتا ہوں, ماں کی محبت سے ہمیں انکار نہیں. جب کبھی بچہ تڑپا, ماں اپنے بستر سے اٹھ کے بچے کے پاس گئی, رات کے 2 بجے ہیں کہ 3 بجے ہیں اسے پرواہ نہیں. بستر کو اس نے خراب کر دیا ہے اگر تو اٹھتی ہے, ضروری تمام چیزوں کو دھوتی ہے, پانی گرم نہیں ہو سکا تو ٹھنڈے پانی میں سے گزرتی ہے, اور نیند میں جو ڈسٹربنس ہوا اس پر کوئی سزا نہیں دیتی. بیٹے کی نیند سوتی ہے اور بیٹے کی نیند جاگتی ہے. خدا کی قسم ماں نعمت عظما ہے. ماں کی قربانیوں کو دنیا میں کوئی قوم ماں کے سوا روپ میں پیش نہیں کر سکتی. دیٹ ول بی ایکسپشنل کیس. اگر کوئی ماں نہیں ہے اور ماں جیسا کردار ادا کر رہی کوئی خالہ و پھوپھی, لیکن جو ماں ہے وہ ماں ہے. وبالوالدین احسانا, اسی لیے قرآن عظیم نے حکم دیا ہے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کا, ان احسان کرنے کا. دیکھا آپ نے, ماں کی ممتا کا جواب نہیں, باپ کی محبت و شفقت کا جواب نہیں, دوست کی دوستی کا جواب نہیں, یار کی یاری کا جواب نہیں, بڑھ کے بولنے دیجئے مرشد کے رشد و ارشاد کا بھی جواب نہیں, بیوی کی رفاقت زندگی کا بھی جواب نہیں, بچوں کی اطاعت و فرما برداری کا بھی جواب نہیں. باپ رویا, بچے تڑپنے لگے, ابا حضور کیا ضرورت ہے حکم دیجئے. بیوی کی آنکھوں میں آنسو آئے, شوہر بے قرار ہو کے پوچھتا ہے کون سی دلی اذیت ہے. ماں کے چہرے پر غم و غصے کی لکیریں ابھری, اولاد تڑپ گئی. والدہ محترمہ بتائیے وہ کون سی بات مزاج نازک پر بار گزری ہے. حکم دیجئے اطاعت کروں. ایک یار کو غمزدہ دوسرے یار نے دیکھا, تڑپ اٹھا. میرے دوست, میرے جانی دوست, میرے قریبی اور نہایت کلوز دوست, آج تمہیں کیا ہو گیا ہے بتاؤ. اگر تمہیں سکون و مسرت کا محل
میری ہڈیوں پر بن سکتا ہو تو میں اس کے لیے تیار ہوں. میں اپنے لاشے پر اپنی لاش پر سے تمہاری مسرتوں کی گاڑی کو چلا کر کے لا سکتا ہوں. بولو، میرا خون چاہیے تو خون لے لو، میرا جسم چاہیے تو جسم لے لو. ایسی قربانیاں پیش کرنے والے دوست سماج میں موجود ہیں. ایسی محبت کرنے والی ماں سماج میں موجود ہے جو اپنے بیٹے کو کبھی چھوڑ نہیں سکتی. ایسا باپ بھی موجود ہے سماج میں جو اپنے بیٹے کو نظر انداز نہیں کر سکتا. ایسی عورتیں بھی سماج میں موجود ہیں جو اپنے شوہر کو نگلیکٹ نہیں کر سکتی. ایسے یار بھی موجود ہیں جو اپنے یار کے لیے گردن کٹا سکتے ہیں. لیکن میں سوال کرتا ہوں ان یاروں سے، ایک دوست کے لیے گردن کٹانے والے دوست، اے اولاد کے لیے رونے والی ماں، اے اپنے بیٹے کے لیے قربان ہونے والا باپ، اے اپنے شوہر پر گردن کٹانے والی عورت، تو دنیا کے اندر تو سارے دعوے کرتی تھی بلکہ کر گزرتی تھی. اپنے شوہر کے لیے ایک ہفتہ تو نے انتظار کیا ہے، اپنے بیٹے کے لیے تو نے 40 راتیں جاگ کے کاٹی ہیں، اپنے اولاد کے لیے تم نے مزدوری کی ہے اور اولاد کا پیٹ بھرا ہے باپ بن کر کے. لیکن جواب دو، زندگی کی اس منزل میں تمہاری دوستی کو کیا ہو جاتا ہے؟ دوست بھی ساتھ نہیں دیتا، ماں بھی ساتھ نہیں دیتی، باپ بھی ساتھ نہیں دیتا، یار بھی ساتھ نہیں دیتا، یہاں تک کہ ماں کی ممتا بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے. خدا کی قسم، باپ کی شفقت بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، یار کی یاری بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے. مجھے کہنے تو پورا سماج ہمیں چھوڑ دیتا ہے. ایسے نازک موڑ میں کون ہے جو ہمارے کام آتا ہو؟ ماں نہیں، وہ بھی چلی آتی ہے. اور وہ نازک منزل ہے جب ہماری زندگی کا جام بھر جاتا ہے، جب ہماری عمر پوری ہو جاتی ہے اور موت کی مضبوط گرفت میں ہم آ جاتے ہیں، تو یہی ماں باپ، چاہنے والے دوست یار، یہی سماج ہمیں نہلاتا ہے، دھلاتا ہے اور قبر میں اتار دیتا ہے. کاندھے پر ضرور لاد کے لے جا رہے ہیں مگر واپس لانے کے لیے نہیں ہے کاندھوں پہ اٹھائے ہیں. ہمیشہ کے لیے مٹی میں سپرد کر دینے کے لیے یہ کاندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں. زندگی کے ذرا اس موڑ پر سیریس ہو کر کے غور کرو کہ قبر کی تنہائیوں میں کیا میری ماں کو یہ نہیں معلوم کہ جس بیٹے کو اس قبر میں ڈالا گیا ہے وہاں ایک معمولی سا چراغ بھی نہیں ہے؟ کیا باپ یہ نہیں جانتا کہ جس اندھیری کوٹری میں میں نے اس بیٹے کو رکھا ہے یہاں کوئی قالین و مخمل بھی نہیں ہے؟ انگلینڈ کے ماحول میں تو یہ سیڑھیوں پہ چڑھتا تھا تو نیچے قالین ہوتا تھا، یہ صوفہ سیٹ پہ سوتا تھا، یہ مسہریوں پر لیٹتا تھا. اس کے لیے کولر اور گرم کرنے کا پورا سسٹم میں نے گیس کا بنا رکھا تھا. لیکن اب اس وہی چاہنے والی ماں، اپنے بیٹے کی ایک مسکراہٹ پہ قربان ہونے والی ماں پیٹ دکھا کے واپس آ رہی ہے اور اپنے نور نظر اور لفظ جگر کو اپنے بے پناہ چاہے جانے والے بیٹے کو قبر کے اندھیرے میں لٹا دیتی ہے. اور باپ بھی واپس ہو رہا ہے. میں پوچھتا ہوں، جس باپ نے پوری زندگی بیٹے کے لیے وقف کر دی تھی آج کیوں لوٹ رہا ہے؟ جس دوست نے وعدہ کیا تھا میں تیری مسرتوں کے لیے گردن کٹا دوں گا کیوں لوٹ رہا ہے؟ جس یار نے قسم کھائی تھی فرینڈشپ نبھانے میں پوری سیلف سیکریفائس سے کام لوں گا کیوں لوٹ رہا ہے؟ تو کہنے دیجئے کہ یہ یار تمہارے کام آئیں گے اسی دنیا میں. تم زندہ ہو تو ماں بھی کام آ رہی ہے، تم زندہ ہو تو باپ بھی کام آ رہا ہے، تم زندہ ہو تو لوگ بھی کام آ رہے ہیں، تم زندہ ہو تو دوستی ہے، تم زندہ ہو تو ممتا ہے، تم زندہ ہو تو شفقت ہے، تم زندہ ہو تو محبت ہے، تم زندہ ہو تو قربانی ہے. لیکن جب تم مر جاؤ گے تو خدا کی قسم ان دوستوں کا تذکرہ چھوڑو، مولویوں کا ذکر چھوڑو، ان نام نہاد انجمنوں کا تذکرہ چھوڑو. خدا کی قسم باپ جیسا شفقت کرنے والا بھی پیٹھ دکھا کے لوٹ آئے گا. ماں کی ممتا سینے میں دبی کی دبی رہ جائے گی، آپ کے شعلے بھڑک کے بجھ جائیں گے. لیکن کوئی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ لیٹنے کو تیار نہیں. اس قبر میں جب ہم چلے جائیں گے تو اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، دوست کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، ان مولویوں کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، باغیوں کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، ارے انگلستانیوں، پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کا چہرہ نہیں دیکھیں گے. ہم اس اندھیری کوٹری میں ماں کے چہرے کو دیکھنے سے محروم رہیں گے، باپ کے چہرے کو دیکھنے سے محروم رہیں گے. ماں نے کھلایا ہے، پلایا ہے، پرورش کیا ہے، مگر آج قبر میں وہ بھی چہرہ نہیں دکھا رہی ہے. باپ نے اپنے خون جگر سے ہمیں پالا ہے لیکن قبر کے اندھیرے میں وہ بھی چہرہ نہیں دکھا
दिखा रहा है, दोस्त ने बेपनाह दोस्ती का जज्बे का मुजाहरा किया है, लेकिन आज कब्र के अंधेरे में वो भी काम नहीं आ रहा है। मैं पूछता हूं, जिस कब्र में बाप चेहरा न दिखाए, जिस कब्र में माँ चेहरा न दिखाए, जिस कब्र में दोस्त चेहरा न दिखाए, वो कितनी बेकसी का ठिकाना है, वो कितनी बेबसी का ठिकाना है, वो कितनी मजलूमियत का ठिकाना है। मगर कुर्बान जाओ, खुदा की कसम, जहां बाप नहीं नजर आता, जहां माँ जैसी चाहने वाली नजर नहीं आती, वहां भी हम गुनहगारों से पूछा जाएगा, माँ तकुलो की हाज़र रजूल, अपने नबी के बारे में क्या कहते हो? तो सैयदे कायनात का हसीन चेहरा वहां भी दिखाई पड़ेगा, मेरे आका वहां भी मौजूद होंगे। मैं आपकी गैरत से दरियाफ्त करना चाहता हूं कि जिस मुकाम पर माँ साथ छोड़ दे, जिस मुकाम पर बाप साथ छोड़ दे, जिस मुकाम पर दोस्त की दोस्ती साथ छोड़ दे, जिस मंजिल पर यार की यारी साथ छोड़ दे, वो कब्र की मंजिल है। कब्र में पहुंच जाने के बाद माँ की ममता भी साथ छोड़ देती है, बाप की शफकत भी साथ छोड़ देती है, लेकिन अगर अपने उस उम्मती को नहीं छोड़ते तो वो है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये अपने गुनहगार उम्मती को वहां नहीं छोड़ते। हाशमी पढ़ के बोल दे कि जो कब्र की तन्हाइयों में हमें न छोड़ता हो, वो घरे भर में हमें कब छोड़ेगा, वो इंग्लिस्तान में हमें कब छोड़ेगा, वो इस माहौल में हमें कब छोड़ेगा। तन्हाइयों में नवाजने वाला रसूल हमारे भरे घर में तो और भी आता होगा, हमारे भरे दिल में तो और आता होगा, हमारे सीने की भरी मोहब्बत में तो और आता होगा। मियां जहां सबने साथ छोड़ा, वहां मुस्तफा ने साथ न छोड़ा। बताओ मैं क्यों ना कहूं कि ये सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये मेरे रसूल की रहमतुल लिल आलमीनी, ये उनका करम है। उनके करम के सदके गरीबों की कब्र में तख्ते को आके तख्ते सुलेमा बना दिया। उनके करम के सदके गरीबों की कब्र में तख्ते को आके तख्ते सुलेमा बना दिया। एक रहमतुल लिल आलमीनी का पहलू और बयान करूं, फिर तो जाहिर है कि बर्मिंघम में कल मेरी स्पीच है, फिर वो सुनिएगा जम करके। तुम होगे, हम होंगे, तकरीर भी जम के होगी। फिर जब तकरीर जाए जम, फिर क्या गम। अर्ज यह है, एक दूसरा पहलू निहायत साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो माइंड में जाकर के चिपक के रह जाए कि मेरे रसूल के रहमतुल लिल आलमीन का ये कितना इंपॉर्टेंस एंगल है, जाविये नजर है देखने का। देखिए, एग्जामिनेशन जब होते हैं तो कब्र में जब इम्तिहान होता है तो पहला सवाल किया जाता है मन रब्बो का, और दूसरा सवाल यह किया जाता है माँ दीनों का, और तीसरा सवाल यह कि माँ तकूलो फी हाज़र रजुल, यानी व्हाट इज योर गॉड, तुम्हारा रब कौन है। होगा रब्बी अल्लाह। मोमिन का जवाब होगा मेरा रब अल्लाह, और काफिर का जवाब होगा हा हा ला अदरी, वेरी सॉरी, आई डोंट नो। अंग्रेजी नहीं बोलेगा, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, वहां सभी को अरबी बोलना पड़ेगा, चाहे वो आयरिश हो, चाहे स्कॉटिश हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे रशियन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे सिंधी हो, चाहे सरहदी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, चाहे बंगाली हो, सब अरबी बोलेंगे। जमीन पर तुम चाहे जो बोल लो, जमीन में तो मेरी बोली बोलनी होगी। खैर, सेकंड क्वेश्चन माँ दीनों का, व्हाट्स योर रिलीजन, तुम्हारा दीन क्या है। माँ रिलीजन इज इस्लाम, दीन इल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और काफिर क्या कहेगा, हा हा लादरी, वही सॉरी आई डोंट नो, ला हा लादरी, अफसोस मैं नहीं जानता। तीसरे सवाल का भी काफिर यही जवाब देगा। गोया काफिर का एक ही जवाब, जो रट लिया वही बोलता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जवाब नहीं देता, बल्कि हर क्वेश्चन का एक ही जवाब। तो कब्र में जो एक जवाब देने वाला ग्रोह होगा, आज हमें यही दिखाई पड़ता है, जो सिखा दिया वही बोलते रहते हैं।
کسی نے سیکھ لیا 1 ہفتے میں، کسی نے 30-40 دن میں، کسی نے 50 دن میں، کسی نے 2 مہینے میں، مگر جو سیکھ لیا وہی بولتے رہتے. نو ادر آنسر ایٹ آل. تو ہمارے یہاں طوطا ہوتا، طوطا، آئی ڈونٹ نو آپ کیا طوطا ہی بولتے ہیں، پیرٹ. تو ہاں، تو طوطے کو جو آپ سکھا دو، اللہ سکھاؤ تو اللہ بولے گا، اور رام 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 تو رام 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 رام. اب اس کو یہ معلوم نہیں یہ رام کون، آرام ہے کہ تکلیف ہے. تو وہ تو جیسا آپ سکھا دیں. تھرڈ کوشچن ہے ما تقول فی ھذا الرجل، واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دس مائنڈ، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو. یہ 3 سوالات ہیں. جب یہ تیسرا سوال ہوگا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوں گے، قبر میں ہوں گے. اسی لیے کافر کو مرنے سے ڈر اور مومن مرنے میں نڈر کہ دیکھیں گے رسول کا گھر. اسی لیے مرنے میں نڈر. ہم جینے کے لیے نہیں جیتے، ہم ایک خوبصورت موت کے لیے جی رہے ہیں. آئے دلہن بن کے آئے، محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے، منہ روشن ہو. یہ درود ہم جو کثرت سے پڑھتے ہیں، یہ رسول کا سلام جو ہم بھیجا کرتے ہیں، یہ رسول کا کی یاد بڑے پیار سے جو کرتے ہیں، ہم بے وقوف نہیں ہیں. آپ کی کھوپڑی میں اگر عقل ہے تو ایسا نہیں کہ ہم لوگ کی کھوپڑی میں مائنڈ آف ڈاگ ہے، مائنڈ آف ٹینکی نہیں ہے. ہم بھی انسان ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا کو بھی دیکھیں گے، خدا کو بھی دیکھیں گے اور رسول کو بھی. لیکن رسول کو قبر میں اور خدا کو محشر میں. تو پہلے وہ آنکھ تو بنا لو جو رسول کو دیکھنے کے قابل ہو. ان کے دیکھنے سے وہاں کا دیکھنا تو آ ہی جائے گا. پہلے تم او لیول تو کر لو، یا اے لیول پہلے ہی سے پڑھنے لگو گے. پہلے وہ نگاہ لاؤ جو قبر سے گزرے گی، ان پر جب پڑے گی. دیکھو ایک ہاشمی کی وہ نظر جو اس وقت ہے، ایک وہ نظر جب رسول پر پڑ جائے. پھر رسول پر پڑے گی نا تو میری نظر تو وہی نظر، لیکن جب میری نظر رسول کی نظر سے لڑی تو پتہ یہ چلا کہ ابھی تک تو ہاشمی نے اپنی نظر کو آئینے میں دیکھا تھا، اب تو مصطفیٰ کی نظر میں میں اپنی نظر دیکھ رہا ہوں. اب نظر کا عالم کچھ اور ہو گیا. اب کسی نظر والے ہی کو نظر آئے گا، کج نظر کیا جانے کی کیا ہو گئی نظر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. تو ہم جب قبر میں رسول کا چہرہ جمال دیکھیں گے، حسن آرا منظر دیکھیں گے، تو ہماری نظر رسول پر ہوگی، رسول کی نظر ہم پر ہوگی. اب رسول کی نظر جب ہم پر ہو گئی تو اب ہمیں وہ نظر مل گئی کہ خدا نظر آئے. ایسے رسول نظر پر ایک بات کلیئر کر دوں، صحابی کے برابر صحابی کے بعد کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی تابعی، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی غوث صحابی کے برابر ہو سکتا ہے؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ واٹ از ڈیفینیشن آف صحابی؟ صحابی اس انسان کا نام ہے، صحابی اس انسان کا نام ہے جس نے رسول کو دیکھا اور اسلام پہ خاتمہ ہوا. دیدار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور موت علی الاسلام، یہ دو بات جس میں آ جائے وہ ہے صحابی. ابو بکر صدیق صحابی، ان میں دونوں بات. اور ابو لہب رسول کو دیکھا ضرور لیکن اسلام پر خاتمہ اس کا نہیں ہوا، اور اسلام میں گئی نہیں، خاتمیت کیا سمجھ. تو موت علی الاسلام نہیں، اس لیے وہ صحابی نہیں. تو ابو بکر صحابی اور ابو لہب لہابی، نہ کہ صحابی. تو صحابی اس کو کہتے ہیں جو رسول کو شرف دیدار سے مشرف ہو اور اسلام پر خاتمہ نصیب ہو، وہ صحابی. اس صحابی کے درجے کو کون نہیں پا سکتا؟ غوث الاعظم اس درجے کو نہیں پا سکتے.
اس درجے کو حضرت داتا گنج بخش نہیں پا سکتے، اس درجے کو سلطان الہند خواجہ غریب نواز نہیں پا سکتے. کس درجے کو؟ اس انسان کے درجے کو جس نے رسول کو دیکھا اور اسلام پہ خاتمہ ہوا، صحابی رسول ہو کر کے دنیا سے گیا. اب یہ جب تھیوری سمجھ میں آ گئی تو کراس کوشچن کرنے دیجئے مجھ کو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ عقیدہ ہے، ابھی اس عقیدے پہ جواب دیجئے. سپوز فرض کیجئے مثال کے طور پر ایک آدمی رسول کے پاس آیا تقریباً 10 بجے صبح 10 بجے کسی نماز کا وقت ہے، 10 بجے وہ مسلمان بنا. حضور کے پاس آیا دن کے 10 بجے، انگلینڈ کے ٹائم سے 9 بجے 10 بجے یا 9 بجے آیا صبح. 9 بجے آتا ہے، رسول کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. مسلمان ہو گیا. 9 بجے مسلمان ہوا، 10 بجے انتقال ہو گیا. صحابی ہے کہ نہیں؟ جنتی ہے کہ نہیں؟ اس کا درجہ غوث الاعظم پا سکتے ہیں؟ نہیں پا سکتے. کس کا درجہ؟ 9 بجے کلمہ پڑھا، 10 بجے انتقال ہو گیا. یہ درجہ جو اس کا بلند ہو گیا نماز سے ہوا. اس نے تو ابھی نماز پڑھی نہیں تھی. 9 بجے کلمہ پڑھا، 10 بجے انتقال ہو گیا. نماز کا تو وقت ہی نہیں تھا کہ نماز پڑھتا. یہ درجہ حج سے ملا، حج کا تو زمانہ ہی نہیں پایا. یہ درجہ زکات سے ملا، زکات کے لیے 1 سال کا پیریڈ گزرنا چاہیے. یہ درجہ روزہ سے ملا، مہینہ رمضان کا تھا ہی نہیں، روزہ کیسے رکھتا؟ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کہیں گے شاید رات بھر عبادت کی عابد شب زندہ دار رہا. جی کیا بات کرتے ہو، 9 بجے ایمان لائے، 10 بجے انتقال ہو گیا، ایک سجدہ بھی نہیں کیا. اور درجہ اتنا بلند کہ خواجہ غریب نواز درجے کو نہ پا سکے، حضرت داتا گنج بخش اس درجے کو نہ پا سکے، حضرت بابا فرید شکر گنج اس درجے کو نہ پا سکے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی اس درجے کو نہ پا سکے، محبوب الہی اس درجے کو نہ پا سکے. حد تو یہ ہے کہ سرکار غوث بغداد اس درجے کو نہ پا سکے، بلکہ یہ ہے کہ خود امام اعظم بھی اس درجے کو نہ پا سکے. حد ہے. کس کے درجے کو؟ جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ایک رکوع بھی نہیں کیا، ایک قیام بھی نہیں کیا، ایک قعود بھی نہیں کیا، زکات میں ایک ڈبل بھی نہیں نکالا، حج کے لیے قدم بھی نہیں چلا، روزے کے لیے کچھ افطار تک نہیں کیا، سحری بھی نہیں کھائی، کوئی چانس ہی نہیں ملا. اس کا درجہ. تو بتاؤ کہ اب اس کے درجے کی بلندی کی وجہ کیا ہے؟ یہ صحابی کیوں اتنا بلند ہو گیا کہ غوث الاعظم وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں؟ نماز سے تو نماز پڑھی نہیں، روزے سے رکھا نہیں، حج سے وہ تو کیا نہیں، زکات سے وہ تو دیا نہیں، پھر کس چیز سے؟ تو ایک ہی جواب ہے پیارے، رسول کی نظر پڑ گئی. اب اس کا درجہ غوث نہیں پائیں گے. اس پر رسول کی نظر ہے، یہ رسول کا نظر کردہ ہے، یہ رسول کا نظر کردہ ہے. اب اس کا درجہ غوث الاعظم نہیں پائیں گے، اس کا درجہ خواجہ اجمیر نہیں پائیں گے. صحابی ہے، اپنی ماتھے کی آنکھوں سے رسول کو دیکھا ہے اور رسول نے بھی اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اس پر نظر ڈالی ہے. تو میرے رسول ظاہری نگاہوں کو جس پر ڈال دے اور جو اپنی ظاہری نظروں سے دیکھ لے، اس کا جواب نہیں، اس کی آج نظیر نہیں، اس کے مثل آج کوئی نہیں. تو اب ہاشمی نے اپنا سوال ہی بدل دیا. اب ہاشمی یہ نہیں کہتا کہ اے لوگوں میرے رسول کا مثل لاؤ، میرے رسول کی نظیر لاؤ. اب میں یہ نہیں کہتا میرے رسول کا جواب لاؤ، اب میں نہیں کہتا میرے رسول کی طرح لاؤ. اب تو میں یہ کہتا ہوں میرے رسول جس پر نظر ڈال دے اس کی طرح لاؤ، میرے رسول جس پر نظر ڈال دے اس کا مثل لاؤ. ارے میرے رسول نے جس پر نظر ڈالی دنیا اسے صحابی کہتی ہے. جب صحابی کی نظیر آج نہیں تو صحابی بنانے والے کی نظیر کیسے آئے گی؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. تو میرے دوستو یہیں سے معلوم ہو گیا میں کہ وہ رسول کی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو چونکہ ہم مر کر مرنے کے بعد دیکھتے ہیں، ہماری دیکھنے کی نوعیت اور ہے. وہ زندہ رہ کر صحابہ کرام نے دیکھا ہے، ان کے دیکھنے کی نوعیت اور ہے. لیکن کوشچن جو میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ اپنی جگہ پر، وہ یہ کہ دنیا میں ایگزامینیشنز ہوتے ہیں اور ہم نے بھی دیے، قبر میں بھی ہوگا. لیکن ہمارا امتحان کیا ہوتا ہے؟ ہم بھائی انڈیا کا جانتے ہیں اور ہندی تو وہاں راشٹریہ بھاشا ہے، قومی زبان ہے، چاہے 4 ہی صوبے میں بولی جاتی ہو، لیکن ہے
ایسی صورت میں آپ سوچیے کہ ہم اپنے یہاں کا امتحان بتاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بھی یہی سسٹم ہوگا. جیسے ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کے بورڈز ایگزامینیشنز جو ہوتے ہیں اسٹیٹ لیول میں, تو اب ہم ہائی اسکول یا 10th کلاس میٹریکولیشن کر رہے ہیں تو ہمارا نمبر آئے گا 1,12,248, 3,40,542 ایسی نمبر ہوتے ہیں. 1 2 3 4 5 سے لے کر کے 3-4 لاکھ اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں نا یو پی میں. 12 کروڑ کی آبادی ہے صرف یو پی میں, تو ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی لاکھوں میں ہوں گے اور فیل بھی لاکھوں میں ہوتے ہیں الحمدللہ. تو اسی طریقے سے پاس بھی ہوتے ہیں فیل بھی ہوتے ہیں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں سسٹم آف دا ایگزامینیشن وہ یہ کہ اب ہم, جب میں نے امتحان دیا تو میرا نمبر تھا 1,12,223 کچھ ایسا تھا. اب ہم کو ایک کارڈ ملتا ہے پہلے سے, وہ کارڈ ملا اور اس پہ ہمارا نام ہوگا, ایڈریس ہوگا, کلاس وغیرہ. اب ہم پہنچے اس کارڈ کو دکھا کر کے ایگزامینیشن ہال میں, جیسے ابھی یہ ہے بالکل ایسی ایگزامینیشن ہال ہوتا ہے. کسی کالج کو الاٹ کر لیتے ہیں ایگزام کے لیے, کوئی کالج خالی کرا لیتے ہیں. اس کالج میں ہم گئے, ایک روم میں پہنچے, اب ڈھونڈ رہا ہوں 1,12,213, 1,12,213. ایک جگہ مجھ کو اپنا نمبر ملا, وہ سیریل وائز. اب وہاں جا کے ہم بیٹھ گئے. 7 بجے سے صبح مارننگ میں 7 بجے مارننگ میں ایگزام شروع. 1 گھنٹہ بجا, سب لوگ 7 بجے اندر ہو گئے. گھنٹہ بجنے کے بعد کاپیاں بٹنی شروع ہوئی. تو کاپیوں میں پہلے تو نام نہیں لکھتے ہمارے یہاں. انڈیا میں رول نمبر لکھتے ہیں. سید محمد ہاشمی ہم نہیں لکھیں گے, رام کرشن द्विवेदी کوئی نہیں لکھے گا, جانسن کوئی اپنے کو نہیں لکھے گا, کوئی سکھ ہوئے تو وہ سکھ بھی اپنا نام نہیں لکھے گا بلکہ نمبر. شاید اس لیے ایسا سسٹم ہے تاکہ نمبر سے مذہب نہیں معلوم ہوگا یہ کس مذہب کا ہے. رام کمار ہے کہ عبداللہ ہے کہ جانسن ہے, نہیں تو پتہ چلے گا 1,12,224 کون ہے. اس لیے تاکہ کمیونل پوائنٹ آف ویو سے ایگزامینر نمبر نہ دے سکے, اس لیے نمبر سسٹم وہاں اپنے انڈیا میں, میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی نمبرنگ ہوگا لاکھوں, ہم اسی لیے تاکہ وہاں فرقے وارانہ طور پہ نہ سمجھا جا سکے. عبد الحسین پتہ چل جائے گا, مرزا فلاں قادیانی کو اپنے آگے لگا لے گا تو پتہ چل جائے گا, پہلا ڈفرینس کرنے کے لیے. اب وہ دوسرا کام ہم یہ کریں گے سبجیکٹ, مان لیجیے فزکس ہے یا کیمسٹری, زولوجی, باٹنی, کوئی بھی سائنس. میں سائنس سائڈ سے اسٹوڈنٹس تھا, سائنس کا طالب علم تھا. تو اب وہ ہم نے لکھ دیا اپنا, بایولوجی ہے یا سائنس ہے, جو سبجیکٹ ہوا, میتھمیٹکس یا زولوجی, یہ اپنے ہسٹری, آرٹس سے جو ہوتے ہیں, اکنامکس, سوکس, اپنا جس کا جو سبجیکٹ ہوا وہ لکھا. اس کے بعد سینٹر کا نام لکھا, بیٹھے. 15 منٹ کے بعد دوسری گھنٹی بجی تو پیپر آیا. اور میتھمیٹکس کا میں آپ کو ایک دلچسپ قصہ سناؤں. میں میتھمیٹکس کا امتحان دے رہا تھا تو ہمارے یہاں 13 سوالات تھے. پیپر ہندی میں آتے ہیں. اب آپ چاہے اس کو انگلش میں کیلکولیٹ کرو یا ہندی میں, یعنی دونوں لینگویج وہاں چلتی ہے. اب وہ آیا تو اس میں لکھا تھا کہ نمن لکھت, یعنی مندرجہ ذیل 13 سوالوں میں سے کسی 5 سوال کا جواب دو. مگر وہاں کی زبان میں یوں تھا کہ نمن لکھت 13 پرشنوں میں سے کنہیں 5 پرشنوں کے اتر دو. یعنی اس کی انگلش نیچے لکھی تھی سالو اینی 5 کوشچنس, یہ منشا تھا ان کا. تو سالو اینی 5 کوشچن, ہم 1 2 3 4 5 تینوں پانچوں سوال کنٹینیوس سالو کرنے کے بعد بیٹھے ہیں. میتھمیٹکس بہت جلدی ہو جاتی ہے اگر یاد ہو, اور نہیں تو پوری زندگی نہیں ہوتی اگر یاد نہ ہو. وہ تو عجیب ڈرائی سبجیکٹ ہے, فارمولا معلوم ہے, کیلکولیشن صحیح ہے تو 2 منٹ میں حل ہو جاتا, نہیں تو 200 منٹ کم ہے. تو مجھ کو اتفاق سے سب آ رہے تھے, 13 کے 13 آ رہے تھے. وہ جو چیپٹر پر کمانڈ تھا اسی میں سے کوشچن پٹ اپ کیا گیا, بائی چانس ایسا تھا. اب میں 5 کر کے بیٹھا ہوں. اس کے بعد میں نے کہا کہ ٹائم بلا وجہ, اچھا یہ قانون ہے 3 گھنٹہ پہلے میں نکل نہیں سکتا, بیٹھے ہی رہو ایگزامینیشن ہال میں تاکہ باہر جا کے کسی کی ہیلپ نہ کرو. تو بیٹھے رہنے کا بھی قانون. اب میں بورڈم فیل کرنے لگا تو میں نے کہا 6 7 8 9 10 پھر سب لگانا شروع کر دیا. 13 کے 13 میں نے لگا دیے. اوپر لکھا تھا سالو اینی 5 کوشچن, میں نے اپنے اوپر لکھا سی اینی 5 کوشچن. آپ ہی کوئی 5 دیکھ لیجئے. ہم نے سب حل کر دیا, تمہارا جو جی چاہے 5 دیکھ لو. تو یہ شیور تھا کہ 13 کے 13 صحیح ہے. بہرحال وہی پیپر میتھمیٹکس کا جو ہاشمی کو صبح 7:30 بجے ملا 22 جولائی کو, اگر وہی پیپر 22 مارچ کو مل گیا ہوتا تب
2-3 महीना पहले पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। एक शोर, बोर्ड जो है एक शोर मचा देता, गवर्नमेंट प्रेस बोलने लगता मैथमेटिक्स का पेपर कैंसिल। बोले क्यों? अब पेपर आउट हो गया। 2-3 महीना तो बड़ी बात है। मैं आपसे बताता हूं कि इंडिया में हिंदी का पेपर सिर्फ 2 दिन पहले आउट हुआ। मसलन आज आउट हुआ है और परसों एग्जाम है तो कैंसिल हो गया। मैंने पूछा एजुकेशनल डिपार्टमेंट वालों से, ये बताओ कि ये जो पेपर आउट हो गया तो फर्क क्या पड़ता है, देने दो एग्जाम। नहीं जनाब, पेपर आउट हो गया है, हर लड़कों ने सारे सवालात देख लिए हैं कि ये 5 सवाल पूछा गया है, ये टेक्स्ट बुक से आया है, ये पोएम है, ये पोएट्री है, ये ग्रामर का क्वेश्चन है। तो जब 5 सवाल थे और 5 लड़कों को मालूम हो गए तो सब फर्स्ट डिवीजन पास होंगे, फेल कौन होगा? और इम्तिहान लिया जाता है सलाहियत को जांचने के लिए। तुमने साल भर पढ़ा था या तफरी कर रहे थे? तुमने साल भर मेहनत की है, सलाहियत पैदा की है, या यूं ही वक्त बर्बाद कर रहे थे? एग्जामिनेशन का मतलब है मालूमात का इम्तिहान लेना। एग्जामिनेशन का मतलब है कि तुम्हारी सलाहियतों को जांचना। तुमने साल भर मेहनत किया, अपने इल्म से, अपने वक्त से, अपनी मेहनत से मुकम्मल वफादारी की थी या गद्दारी कर बैठे थे और 365 दिन को तफरी और सैर की चौखट पर भेंट चढ़ा दिया था। तुमने अपने मुल्क की जिम्मेदारियों को नहीं पहचाना, तुमने अपनी वतन की जरूरतों को सामने नहीं रखा, तुमने अपनी नबवी आयत करदा फराइज को निगाहों के सामने नहीं रखा कि जिस नबी ने टूटी फूटी चटाई पर बैठकर कायनात के दर्द को दरमा किया है, तुम उस बेहतरीन रसूल के उम्मती होकर अपनी जवानी की बेहतरीन घड़ियों को बजाय इसके कि सलाहियतों को कुव्वत देते, तुमने ऐशो आराइश और महज इंटरटेनमेंट और थोड़े से मेंटल रिक्रिएशन के लिए, थोड़ी सी जहनी तफरीह के लिए तुमने जिंदगी की बेहतरीन और कीमती अदाओं को कुर्बान करके नहायत खसारे और घाटे और टोटे में अपने को रखा है। तुम्हें अपनी इसीलिए इम्तिहान लिया जाता है ताकि मालूम हो कि तालिब इल्म ने अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाने में भरपूर कोशिश की है कि नहीं। हम इम्तिहान लेते हैं मालूमात को परखने के लिए। अगर हम सबको सवालात बता दें तो सभी फर्स्ट डिवीजन पास होंगे, फिर कोई फेल नहीं होगा। तो चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, ईरान हो या अरब, जहां कहीं एग्जामिनेशन होते हैं पेपर नहीं बताया जाता, सवालात नहीं बताए जाते, छुपाए जाते। तो एक दुनिया के इम्तिहान लेने वालों, तुम जब इम्तिहान लेते हो तो पेपर को छुपा के लेते हो। जब एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट पहुंच जाता है तब तुम पेपर देते हो। जब अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है तब उसको पेपर मिलता है और वो जवाब देता है। दुनिया इम्तिहान लेती है तो सवालात छुपा के, दुनिया इम्तिहान लेती है तो पेपर को आउट नहीं होने देती, अगर आउट हो जाए तो कैंसिल कर देती है। दुनिया इम्तिहान लेती है तो अपने सवालात को खफा में रखती है, पोशीदा रखती है। दुनिया के इम्तिहान लेने वालों, तुम्हारा अंदाज और है, लेकिन ये मेरे रसूल की रहमतुल्लिल आलमीन ही देखो कि 1400 बरस पहले ही उन्होंने पेपर आउट कर दिया कि कब्र में पहला सवाल मन रब्बो का है, दूसरा सवाल माँ दीनों का है, तीसरा सवाल माँ तकूलो फी हाज़र रजुल है। 1400 बरस पहले जिस करीम और रहीम रसूल ने, जिस रहमत वाले रसूल ने आज अपने मानने वालों को पेपर आउट कर दिया। प्यारे 3 सवाल से ज्यादा नहीं है और तीनों सवालात ये हैं। अब भी अगर कोई फेल हो जाए तो कितना कंडम स्टूडेंट है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मेरे दोस्तों, पेपर आउट होने से लोग कैंसिल कर देते हैं, मगर नहीं, बढ़ करके जरा सोचो तो सही, बढ़ करके सोचो कि पेपर ही नहीं आउट किया मेरे रसूल ने, बल्कि की भी दे दी। सिर्फ यही नहीं कि पेपर आउट कर दिया हो, जवाब भी दे दिया। देखो, पहला सवाल मन रब्बो का है, सही जवाब रब्बी अल्लाह है। दूसरा जवाब मदीनों का है, सही जवाब दीनिल इस्लाम है। तीसरा सवाल मा तक़ूलु फी हाज़र रजुल है, सही जवाब हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खुद ही पेपर आउट किया, खुद ही जवाब दे दिया। मैं पूछता हूं, है कोई रसूल और नबी अपने उम्मत पर इतना रहमदिल कि सवाल भी सिखा रहा है, जवाब भी सिखा रहा है, और वो सवाल जो पोशीदा है वो बता रहा है, जो गैब है वो बता रहा है, जो ढका है वो बता रहा है, जो छुपा है वो बता रहा है। अभी हम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं गए कि हमें पेपर मालूम है, अभी हम कब्र में नहीं गए सवाल मालूम है, अभी हम कब्र में नहीं गए जवाब मालूम है। मैं तुमसे पूछता हूं, इससे 2 बात मालूम हुई। एक बात तो ये कि मेरे रसूल की निगाहों से न जमीन पर कोई चीज छुपी है, न जमीन में कोई चीज छुपी है, और दूसरी
बात ये मालूम हो गई कि वो रसूल हर बात नहीं उम्मत को बताते, कुछ बातों को टाल जाते हैं, लेकिन वो बात जरूर अपने उम्मती को बताते हैं जो उनके उम्मती के फायदे में है। इसीलिए बताया पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है, और फायदे का आलम तो ये है कि अगर यहां तुम फेल कर गए तो तुम काफिर बन करके उठोगे, और अगर यहां तुम पास हो गए तो मोमिन बन करके उठोगे, क्योंकि कब्र में नमाज नहीं पूछी जा रही है, कब्र में रोजा नहीं पूछा जा रहा है, कब्र में इबादत नहीं पूछी जा रही है, कब्र में सजदे नहीं पूछे जा रहे हैं। सजदे कहां पूछे जाएंगे, रोजे कहां पूछे जाएंगे, ये नमाजें कहां पूछी जाएंगी? अव्वली पुरशिशे नमाज बुआ, सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी, लेकिन कहां पूछी जाएगी? जवाब दिया कि वो तो रोजे महशर पूछी जाएगी, वो तो महशर के दिन पूछी जाएगी। मैंने कहा ये महशर क्या है? अक्ल ने जवाब दिया तुम नहीं समझते, दो इम्तिहान है परवरदिगार की तरफ से बंदों के, दो इम्तिहान, एक कब्र का इम्तिहान है, एक हश्र का इम्तिहान है। हश्र में नमाजें पूछी जाएंगी, तुमने नमाज पढ़ी थी कि नहीं, रोजे पूछे जाएंगे, ज़कातें पूछी जाएंगी, इबादतें पूछी जाएंगी, तुमने खिदमत खल्क किया कि नहीं, ये पूछा जाएगा। अब जरा ठहर करके मुझे बताओ कि कब्र में ईमान पूछा गया, महशर में अमल, क्यों? उल्टा क्यों नहीं? कि कब्र में नमाज पूछी जाती और महशर में ईमान? अरे नहीं नादान, पहले ईमान फिर अमल। अगर कब्र में अमल पूछा जाता तो हमारे साथ ये भी पास हो जाते, और महशर में इनकी छटनी होती, लेकिन इसीलिए पहले ईमान पूछा गया ताकि इनकी कब्र ही में छटनी हो जाए, वहां नमाज पेश करने का चांस ही न मिले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। देखो मैं आपको बताता हूं, एक होता जैसे तुम गवर्नमेंट सर्विस में कोई ऑफिसर रैंक में जाना चाहते हो, तुम्हारा एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, तुम एप्लीकेशन आई, रिटन एग्जामिनेशन हुआ, रिटन एग्जामिनेशन में कुछ पास होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, जो फेल हो गए वो यही छटनी हो गई, अब उनको आगे छांटा नहीं जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में जो फेल हो गए वो आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन जो रिटन एग्जामिनेशन में पास हो जाएंगे उनको अभी सर्विस नहीं मिलेगी, इंटरव्यू होगा। अब उनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में कॉल किए जाएंगे, लेटर ऑफ इंटरव्यू आएगा, बैठे हैं, एक फैसला करने वाला बैठे हैं, दूसरे और भी 2-4-10 गौर करने वाले बैठे हैं, फैसला हो रहा है, इंटरव्यू लिया जा रहा है, तुम्हारी सलाहियत और है, स्पोर्ट्स में तुमको किस चीज से दिलचस्पी है, क्रिकेट को क्यों पसंद करते हो, बैडमिंटन क्यों नहीं खेलते, टेबल टेनिस से आपकी क्या दिलचस्पी है, वगैरह वगैरह दुनिया भर के जितने सवाल स्पोर्ट्स में वो करना शुरू कर दिया। वॉलीबॉल फुटबॉल में क्या बेसिक डिफरेंस है, आप वॉलीबॉल को क्यों फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, फुटबॉल से मेरा अंगूठा टूट गया था इसलिए मैं फुटबॉल नहीं खेलता। आप बहरहाल जवाब देते जाइएगा, वो क्रॉस क्वेश्चन करते जाएंगे। स्पोर्ट्स का टॉपिक खत्म हो गया। अच्छा, इंटरटेनमेंट में आपको क्या चीजें पसंद है, तफरीह के लिए आप क्या चीज देखना पसंद करते हैं? मान लीजिए आपका दिमाग थका हुआ है, आप क्या चीज देखेंगे कि आपका दिमाग राहत महसूस करेगा? इस तरीके से सवालात ये इंटरव्यू में होते। तो जुज़ियात पूछे जाएंगे, तफसीलात पूछी जाएंगी इंटरव्यू में, लेकिन बुनियादी बात पूछी जाएगी रिटन एग्जामिनेशन में, वो सबको देना है। तो एक होता है रिटन एग्जामिनेशन और एक होता है इंटरव्यू। देखो रिटन एग्जामिनेशन में सिफारिश नहीं चलती, स्टूडेंट को एग्जामिनेशन हॉल में जाना पड़ता है, वहीं हाथ में पेपर लेकर जवाब देना पड़ता है, वहां गार्डी करने वाला गार्ड कर रहा है, रखवाली करने वाला रखवाली की नकल न होने पाए, कोई हेल्प न करने पाए, कोई मदद न करने पाए। तो रिटन एग्जामिनेशन में कोई मददगार नहीं, कोई सिफारिश करने वाला नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई सिफारिश नहीं चलती रिटन एग्जामिनेशन में। लेकिन वही जब रिटन एग्जामिनेशन में पास हो जाता है और इंटरव्यू में कॉल होता है तो इंटरव्यू में सिफारिश चलती है, फिर सोर्सेस चलते हैं। कोई मिनिस्टर कहता है ये मेरा आदमी है, होम मिनिस्टर कहता है ये मेरा आदमी है, फॉरेन मिनिस्टर कहता है ये मेरा आदमी है, प्राइम मिनिस्टर कहता है ये मेरा आदमी, गवर्नर कहता है ये मेरा आदमी है, डीएम कहता है ये मेरा आदमी है। ए मिनिस्टरों, जब ये एग्जामिनेशन हॉल में था तो क्यों नहीं कहा मेरा आदमी? तो वो रिटन एग्जामिनेशन था, वो बुनियादी इम्तिहान था, बुनियादी इम्तिहान में सिफारिश नहीं चलेगी। और ये इंटरव्यू है, ये सिर्फ ऊपर की पूछताछ है, ये ऊपर की जांच पड़ताल है, ऊपर की जांच पड़ताल में सिफारिश चलेगी, बुनियादी जांच पड़ताल में सिफारिश नहीं। तो बिला तमसील कहने दीजिए कि कब्र का इम्तिहान बुनियादी इम्तिहान है, ईमान का इम्तिहान है।
عقیدے کا امتحان ہے, نظریے کا امتحان ہے, وچاردھارا کا امتحان ہے, اساس و بنیاد کا امتحان ہے, فکر و نظر کی نیو کا امتحان ہے. ایسی بنیادی امتحان میں اے غوث تمہیں جانے کی ضرورت نہیں, اے خواجہ تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں, اے حضرت داتا تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں, کسی سفارش کی ضرورت نہیں. لیکن جب یہ تمہارا ایمان والا, یہ مدینے کا مت والا, یہ گنبد خضرا کا دیوانہ, یہ حسین کی عظمتوں پر مرنے والا, یہ یزیدیت کے تماچے پر چہرے پر بھرپور تماچا لگانے والا, یہ حسین کے عشق و محبت میں سرشار, غوث الاعظم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کے خدا کی ڈگر پہ چلنے والا, اللہ کو اولیاء اللہ کے راستے سے ماننے والا, جب یہ امتحان میں کامیاب ہوگا, یہ قبر کے امتحان میں کامیاب ہوگا, تو گویا ریٹن ایگزامینیشن میں کامیاب ہو گیا, بنیادی امتحان میں کامیاب ہو گیا. اب وہ انٹرویو کے لیے محشر میں کال ہوا ہے. ٹھہر کے سوچیے, اب انٹرویو کے لیے وہ محشر میں کال ہوا ہے, تو اب اوپر کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے. نماز پڑھتے تھے کہ نہیں, روزہ رکھتے تھے کہ نہیں, حج کرتے تھے کہ نہیں, زکات دیتے تھے کہ نہیں, عبادت کرتے تھے کہ نہیں, ماں کی اطاعت کرتے تھے کہ نہیں, پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھتے تھے کہ نہیں. ایسا تو نہیں کہ سود کھاتے تھے, ایسا تو نہیں کہ حلال حرام کھاتے تھے, ایسا تو نہیں حلال و حرام کی امتیاز مٹا بیٹھے تھے, ایسا تو نہیں کہ تم شراب پیتے تھے, ایسا تو نہیں کہ منہ کالا کیا کرتے تھے. تم نے یہ کام کیا کہ نہیں, وہ کام کیا کہ نہیں, ایسا تو نہیں کیا یا ویسا تو نہیں کیا. اب یہ اوپری جانچ پڑتال ہو رہی ہے. تو جب بنیادی امتحان ہو رہا تھا تو نہ غوث اعظم کچھ بول رہے ہیں, نہ خواجہ اجمیر کچھ بول رہے ہیں, نہ رسول اعظم کچھ بول رہے ہیں, نہ انبیاء کرام کچھ بول رہے ہیں, نہ صدیق اکبر کچھ بول رہے ہیں, نہ فاروق اعظم قبر میں کچھ بول رہے ہیں. لیکن جیسے ہی بندہ انٹرویو میں آیا, رسول اعظم وہاں سے بولے میرا آدمی ہے, غوث اعظم بولے میرا آدمی ہے, خواجہ اجمیر بولے میرا آدمی ہے, محبوب الہی بولے میرا آدمی ہے. میں نے کہا اے اولیاء اللہ, اے اللہ کے مقدس انبیاء, آپ قبر میں خاموش کیوں تھے اور یہاں بول کیوں رہے ہیں؟ تو یہ لیٹسٹ لینگویج بول پڑی. وہ بنیادی امتحان تھا, وہاں سفارش نہیں چلتی, انٹرویو میں سفارش چلتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. بنیادی امتحان میں تم رسول کے وفادار ہو, تنہا ثابت کرنا ہوگا. تم نے نمازیں پڑھی, یقیناً تم بہترین بندے ہو. اگر چھوٹ گئی, تم نے گناہ کیا لیکن باغی نہیں ہو. تم سے روزہ چھوٹ گیا, گناہ کیا لیکن باغی نہیں ہو. تم سے حج چھوٹ گیا, گناہ ہوا لیکن باغی نہیں ہو. تم سے زکات رہ گئی, گناہ کیا مگر باغی نہیں ہو. پیارے, عمل کے چھوٹنے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے, اور رسول کا دامن چھوٹ جائے تو غدار ہوتا ہے. اس کی تو گنہگار کی بخشش تو ہوگی, غدار کی بخشش نہیں ہوگی. اسی لیے قبر میں پہلے پوچھ لیا گیا, وفادار جا رہا ہے یا غدار جا رہا ہے. اگر وفادار ہوگا تب انٹرویو میں کال ہوگا, اور غدار ہوگا تو رستہ کھلا رہے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اسی لیے اہل سنت و جماعت کا اسٹیج, اہل سنت و جماعت کا ذمہ دار اب جب ممبر رسول پر بیٹھتا ہے تو تمہیں دعوت دیتا ہے, دامن رسول کو مضبوطی سے پکڑو, اپنے ایمان کو مضبوطی سے سینے میں جگہ دو, اپنے اسلام کو, اوریجنل اسلام کو دو. اوریجنل اسلام وہ ہے جو نہ صرف مسجدوں میں سجدہ کرنا جانتا ہو, نہ صرف یہ کہ تمہیں محراب و ممبر کے سائے میں سجدہ کرانا سکھاتا ہو. اسلام جو صحیح اسپرٹ دیتا ہو یہ کہ مسجد ہو تو مسجد میں سجدہ کرو, اور پیارے اگر تلوار کی دھار پہ سجدہ کرنا پڑے تو تلوار کی دھار کے سائے میں بھی سجدہ کرو. اسلام جو اسپرٹ دیتا ہے اور جس پیغمبر کی, جس اپنے پیغمبر کی جس حیثیت کو واضح کرتا ہے, جب اسے تم اپنا لوگے تو یقیناً تم مومن ہو, اور جب مومن ہو تو قبر کے امتحان میں پاس ہو کر کے گزرے. ضروری ہے محشر میں نماز پوچھی جائے گی, انہی لوگوں سے پوچھی جائے گی جو قبر کا امتحان پاس کر چکے ہیں. ان لوگوں سے نہیں پوچھی جائے گی جو انڈر گراؤنڈ یا کسی قبر کے راستے میں فیل ہو گئے ہوں, قبر کے امتحان میں فیل ہوئے ہوں اور محشر میں بھی امتحان لیا جائے. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ کوئی بی اے میں فیل ہو جائے اور ایم اے کا امتحان لیا جائے, کوئی ہائی اسکول میں فیل ہو جائے انٹرمیڈیٹ کا امتحان لیا جائے, کوئی او لیول میں فیل ہو جائے اور اے لیول کا اس کا امتحان لیا جائے, کوئی فرسٹ کلاس میں فیل ہو جائے تو سیکنڈ کلاس کا امتحان لیا جائے. میرے دوستو, جہاں کوئی فیل ہوتا ہے وہیں ٹھہر جاتا ہے, آگے کی منزلیں ٹوٹ جاتی ہیں, پھر جب اسے پاس کرے گا تب وہ جا سکے گا. اور قبر کا امتحان ایسا نہیں ہے کہ فیل ہونے والے کو دوبارہ چانس ملے. بی اے فیل ہو جاؤ تو دوسرے سال پھر بی اے میں بیٹھ سکتے ہو, پھر فیل ہو جاؤ تیسرے سال پھر بی اے میں بیٹھ سکتے ہو, پھر فیل ہو جاؤ چوتھے سال پھر بی اے میں
बैठ सकते हो और 5वें साल पास हो जाओ, लेकिन प्यारे कब्र में अगर एक बार फेल हो गए तो फिर किसी बार पलटने का चांस नहीं मिलेगा। कितना नाजुक मोड़ है जिंदगी का। लिहाजा जरूरत है दामन मुस्तफा को मजबूती से पकड़ने की, जरूरत है गुंबद खजरा के पहाड़ों में जीने के हौसला बढ़ाने की। जब तुम अपनी नमाजों को खुदा की बारगाह में पेश करने का जज्बा रखते हो तो हाशमी की इस नसीहत को इन द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ योर माइंड, प्लीज कीप इन द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ योर माइंड, हमारी इस नसीहत को जहन के पुरअमन हिस्से में रख लीजिए कि अगर तुम खुदा की बारगाह में अपने सजदों को पेश करना चाहते हो तो अकीदे को संवारो ताकि कब्र में फेल न होने पाओ। अगर तुम अपनी ज़कातों को पेश करना चाहते हो तो ईमान को संभालो। अगर तुम खुदा की बारगाह में अपने अमाल और हसनात को पेश करना चाहते हो तो अपना ईमान संभालो। ऐसा नहीं है कि कब्र का बेईमान खुदा की बारगाह में नमाज पेश कर सके, ऐसा नहीं है कि कब्र में फेल होने वाला खुदा के यहां अपनी इबादत पेश कर सके। जब यह बिल्कुल क्लियर है कि जो कब्र में पास होगा वही खुदा के यहां इबादतें दिखा सकेगा, वही नमाज पेश कर सकेगा। तो अगर तुम्हें नमाज पेश करने का शौक है तो अपने अकीदे को संभालो। अकीदे को संभालने के लिए जरूरी है कि अगर दिल में तुम अबू बकर सिद्दीक को बसाते हो तो जरूरत है कि अबू जहल को ठुकरा के बाहर निकाल दो। अगर तुम्हें हुसैन इब्ने अली को सीने में बिठाना है तो यजीद को सीने से निकालना होगा। अगर रसूल का वफादार बनना चाहते हो तो रसूल के कत्तारों से ताल्लुक तोड़ना होगा। ये क्या बात है कि तुम पाकिस्तान में रहने वाले हो या तुम हिंदुस्तान के रहने वाले हो, तुम्हें मुल्क की बुनियादों पर उस वक्त गद्दार कह दिया जाएगा जब मुल्क के मफादात के दुश्मनों से तुम हाथ मिलाओगे। मैं पूछता हूं सियासी दुनिया के अंदर एक गद्दारी का लफ्ज तस्लीम करने वालों, जरा इस्लाम के मिजाज के करीब आकर के मोहम्मद अरबी के चरणों में आ जाओ, कायनात के ताजदार के कदमों में आके सोचो कि जब वतन का गद्दार वतन से मरदूद कर दिया जाता है तो मेरे इस्लाम का गद्दार कितनी ही लंबी दाढ़ी रखे इस्लाम में आ कैसे सकता है। रसूल का वफादार खुदा का वफादार है और रसूल का गद्दार खुदा का गद्दार है। हमारी दुआ है कि मौला ताला हमें रसूल की वफादारी में जिंदा रखे और इस सुन्नियत के पैगाम को आम कर दे। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आइए बारगाह रिसालत में खड़े होकर सलात सलाम का दिया पेश करें। नबी सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श के महराज वाले, आसियों के लाज वाले, या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या रसूल अल्लाह रंजो गम खाए हुए हैं, दूर से आए हुए हैं, तुम पे इतराए हुए हैं, हाथ फैलाए हुए हैं। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्तफैलगों से आज़म बादशाह हर दो आलम, सदकाए इमाम आज़म, दूर हूँ सभी के रंजो गम। या नबी सलाम अलैका या रसूल या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल
کلام عاجزانہ ہو قبول، دست بستہ حاضر ہیں سارے غلام، پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک وبارک وسلم۔ خداوندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کارسازہ پروردگارہ، تو فضل فرمانے والا ہے فضل فرما دے، کرم فرمانے والا ہے کرم فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے سینے کو اپنے خوف و خشیت کا گنجینہ اور رسول کی محبت کا مدینہ بنا دے۔ میرے مولا ہمیں سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھ، ہماری بے عملیوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا ہمیں لذت سجدہ عطا فرما، ذوق سجدہ عطا فرما، مذاق عبادت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے، جو بے عمل ہیں انہیں باعمل بنا دے۔ میرے مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو بھی بار قرض سے دبے ہوئے ہیں انہیں قرض سے سبکدوش کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشان حالی دور فرما دے، جو اندھیرے میں ہے مولا انہیں روشنی دکھ دے۔ اے اللہ یہ تیرے رسول کے بھولے بھالے ماننے والے، یہ تیرے رسول کے بھولے بھالے امتی جو اپنی نادانی کے باعث نہیں پہچانتے، یہ ان بکریوں کی طرح ہے جنہیں مختلف سمتوں سے بھیڑیے اپنا لقمہ بنا لینا چاہتے ہیں۔ میرے مولا انہیں راہ نہیں ملتی، راہ دکھا دے، انہیں روشنی نہ ملے تو روشنی دے دے، اپنے رسول کی غلامی میں ہم کو قبول کر لے۔ میرے مولا تقریر کا جو حصہ عقیدے کے تعلق سے تھا اسے عقیدے کے طور پر، اور جو ٹکڑا عمل کے تعلق سے تھا، نماز اور روزے کے تعلق سے تھا، اسے عمل کے طور پر قبول کرنے اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ میرے مولا اگر میرے منہ سے کوئی لفظ بناوٹ، تصنع، ریاکاری اور دکھاوے اور بناوٹ اور مکاری میں نکل گیا ہو مولا تو مجھے معاف فرما دے۔ اپنے محبوب کے جو یہاں موجود امتی ہیں ان کی جوتیوں کے صدقے میں اس گنہگار پاپی کو معاف کر دے۔ اور اے اللہ تو عالم الغیب ہے، تو دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، اگر دل کی گہرائی سے سچے دل سے ایک لفظ بھی تیرے رسول کی غلامی میں تیرے بندوں کو لانے کے لیے منہ سے نکلا ہو تو میرے مولا اسے اس تاریک کوٹری کے لیے، اس اندھیرے گھر کے لیے، اس قبر کے وحشتناک ماحول کے لیے جب ماں باپ جیسا پیار کرنے والے بھی نہ رہیں گے، اس اندھیری کوٹری میں مولا اسے ہمارے لیے سہارا بنا دے، اس اندھیرے میں اسے روشنی بنا دے۔ میرے مولا ہمیں معاف کر دے، ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ اگر تیرے رسول کے کسی غدار سے نہ انجانے میں ہم نے کوئی محبت کی بات کی ہو تو بھی معاف فرما دے۔ میرے مولا ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، ان گناہوں سے بھی توبہ کرتے ہیں جنہیں ہم نے جان بوجھ کے کیا، ان گناہوں سے بھی توبہ کرتے ہیں جسے ہم نے بھول کر کے کیا۔ میرے مولا تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے اور ہمیں استقامت عطا فرما۔ میرے مولا تو ہمارا امتحان نہ لے، تو ہماری آزمائش نہ کر، ہم تیری کسوٹی پر کسے جانے کے قابل نہیں، ہم بہت گنہگار ہیں اللہ، ہم بہت پاپی ہیں، ہم سیاکار ہیں، بدکار ہیں، ہمارے پاس کوئی قوت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، ہمیں تسلیم ہے کہ ہم ہمارے دامن کردار پر بے پناہ داغ ہے۔ مولا تو ہمارا امتحان نہ لے، ہم میں کوئی حسین ابن علی نہیں جو تیری راہ میں سب کچھ لٹا دے اور رب بھی نہ کرے۔ میرے مولا تو ہمیں حسین کی جرأتوں کا صدقہ دے دے، ان کے اقدام مجاہدانہ کا صدقہ، ان کے انداز بے باکانہ کا صدقہ دے دے۔ پروردگارہ تو ہماری قوم کے نوجوانوں کے سینے میں علی اکبر کا دھڑکتا ہوا دل دے دے۔ میرے مولا تو ہمارے گھروں میں کھیلنے کودنے والے بچوں کے سینے میں علی اصغر کا احساس دے دے، غیرت حسینی کی بھیک دے دے۔ میرے مولا ان کے گھر کا صدقہ دے دے۔ میرے مولا تو ہمیں زندہ رکھ، تو اپنا بنا کے، اور اے اللہ جو تیرے محبوب ہیں، جو تیرے پسندیدہ ہیں، تیرے محبوب کے محبوب کے محبوب کے محبوب ہیں، ان کی غلامی ہمیں عطا فرما۔ ہم زندہ رہیں تو تیرے اور تیرے رسول کے وفادار بن کے زندہ رہیں،
اور مریں تو تیرے رسول کے وفادار بن کر کے مریں. چاہے انگلستان کے سرزمین پہ ہم ہوں, چاہے کربلا کی تپتی ہوئی دھرتی پر ہم ہوں, میرے مولا الہ کلمت الحق زبان پر ہو, تیرے رسول کا نعرہ ہم بلند کرتے ہوئے ہر زندگی کے ہر موڑ پر فاتحانہ قدم سے بڑھیں. ہم زندہ رہیں تو چلیں تو معلوم ہو رسول کے لشکر کا سپاہی چل رہا ہے, چلیں تو معلوم ہو خالد بن ولید کا امین جا رہا ہے, چلیں تو معلوم ہو صلاح الدین ایوبی کا آئینہ دار بڑھ رہا ہے, چلیں تو ایسا چلے کہ معلوم ہو محمد بن قاسم کا حوصلہ بڑھ رہا ہے, حوصلہ چل رہا ہے. الہ العالمین فضل فرما, کرم فرما, تجھے فضل کرتے نہیں ہوتا بار, نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.